الدخان الجاثيات الأحقاف محمد الفاتح الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمزات الفيل قريش الماعون الكوثر الكافرون النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس سورة القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن
نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबा, खुश आमदीद मेरे सब साथियों को। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंत क़य्युमुस समावाति वल अर्द व मन क़य्युमुस समावाति वल अर्दि व मन फ़ीहिन्ना व लकल हम्द। ए अल्लाह, तेरे ही लिए सब तारीफ है। तू आसमानों और ज़मीन और उनके दरमियान जो चीज़ें हैं उनको संभालने वाला है। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पाक नाम से, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद से हम अपनी बात का आगाज करते हैं। सूरत पढ़ रहे हैं हम सूरतुल जिन, और इसकी इंशाल्लाह आज जो हम आयात पढ़ेंगे
ہم نے پچھلی دفعہ آیت 10 تک کی تفسیر پڑھی تھی، سنی تھی، ترجمہ دیکھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ آیت 11 سے 19 تک کی تفسیر سازہ محترمہ سے سنیں گے، سمجھیں گے، پھر لفظی ترجمہ آیت 20 سے 28 کا انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اور پھر تفسیر ہوگی 20 سے 23 تک انشاءاللہ، اور نیکسٹ ویک انشاءاللہ مزید تفسیر کو مکمل کریں گے۔ ڈے ہمارا ڈے 5 ہے سورۃ الجن کا۔ یہ سورۃ الجن تو شروع ہوئی ہے، لیکن اس کورس کا ڈے 5 ہے ہمارا۔ 29 پارہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے، اور ہم اس میں سورۃ نوح سے سورۃ القیامہ تک سورتوں کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تفسیر شروع کرنے سے پہلے آپ میں سے کوئی کچھ پچھلے ہفتے کی جو کچھ سیکھا اس کے حوالے سے بات کرنا چاہے؟ کچھ سیکھا، کچھ بتایا؟ چلیں، تسنیم آفتاب بات کرنا چاہتی ہیں، کہیے تسنیم، مائک کھولیں۔ تسنیم آفتاب کیا کہنا چاہتی ہیں تسنیم؟ چلیں، ان کی ہینڈ ڈاؤن ہو گیا۔ صدف گل آپ کہیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے یہ لاسٹ سیشن جب ہم نے لیا تو سیکھنے کو بہت چیزیں ملی۔ اس میں سب سے مین پوائنٹ جو سمجھ میں آ رہا تھا وہ یہ تھا کہ انسان اپنی کردار اور اپنی جو عبادات ہے ان کو جو ہے وہ اتنا پرفیکٹلی نہیں لے کے چلتا ہے، لیکن ہم لوگ جو ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ناکہ ذرائع یا اپنی اس کو دل کو تسلی دینے کے لیے کہہ دیتے کہ اس نے میرے پہ یہ کیا ہے، یا ہمارا جو ہے ایمان کمزور ہونے کی وجہ سے۔ تو سورۃ جن کو پڑھنے کے بعد یہ جو ہے علم میں اضافہ ہوا کہ ہر چیز ہمیں دوسروں کے اوپر نہیں ڈالنی چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کی پروٹیکشن میں ہیں، جیسے بازار جا رہے ہیں، جیسے واش روم جا رہے ہیں، جیسے بتایا گیا کہ دھوپ اور یہ سائے والی جگہ پہ نہ بیٹھو، یہ شیطان کی جگہیں ہیں۔ تو یہ میرے لیے بہت زیادہ اس کا تھا، سوچنے کی چیزیں تھیں کہ ہم ہر چیز کو بلیم کرنے کے بجائے پہلے اپنے علم اور اس کو مضبوط کریں، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں کہ کیا شیطان اور جنات واقعی ہی ہیں کہ انہوں نے ہمیں اس قدر اپنے جو ہے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے، یا ہماری کمزوری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ہماری اپنی بھی کمزوریاں ہیں، جی جی اللہ چاہے تو ہمیں آزمائش میں بھی مبتلا کر سکتا ہے، تو ہمیں اپنے علم کو بڑھانا چاہیے اور عمل کی کوشش کرنی چاہیے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ مریم قریشی آپ کہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی باجی مجھے یہ بات بہت اچھی لگی سورۃ جن میں نا، کہ استاد محترمہ صاحبہ نے جو ہے تو بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی کو پہاڑی ایریا میں لے کر گئے اور ان سے بولے کہ یہاں پر تبلیغ کرنی ہے۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مطلب دشوار گزار رستہ پہاڑوں کا ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر بھی تبلیغ کی اور اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا۔ تو اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے لیے تو آج کل اسپیشلی آج کل کے دور میں نا، ہمارے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم تبلیغ کو کریں، اور یہ راستہ تو ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ مطلب انشاءاللہ اتنا توفیق ہمارے عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر مریم۔ بس اتنی بات لوں گی، کافی سارے ہاتھ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا۔ امبر ملک کلاس کا میں لے رہی ہوں۔ جی امبر کہیے۔ جی السلام علیکم۔ جی ایک جو نئی بات تھی وہ یہ کہ جو چوتھا کلمہ ہے نا، کہ جب بازار جائیں گے، ایک ویسے جو حدیثیں شیئر کی تو وہ اس میں ہمیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ پورا چوتھا کلمہ پڑھ کے جائیں تو گناہ بخشے جاتے ہیں اور نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ مجھے ایک تو بات بہت متاثر کری، اور پہلے نہیں معلوم تھی، ابھی معلوم ہوئی۔ اور دوسری یہ کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو جنہوں نے سنا تو وہ بھی مان گئے کہ یہ قرآن جو ہے بے شک یہ عجیب چیز ہے اور یہ ہماری رہنمائی کے لیے آیا ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں اور ہرگز نہیں ہم شریک کریں گے اللہ اپنے رب پر کسی اور کو۔ اور یہ اللہ بہت تعالیٰ بلند برکت۔ والا ہے۔ تو مطلب جزاک اللہ بہت خیر۔ کچھ بس سیکھا ہے، لیکن میں نے ابھی بریفلی آپ کو کم ٹائم ہے تو اتنا ہی بتایا۔ بریفلی جی ہی چاہوں گی کہ بس ایک بھی چیز جی آپ نے بتا دی نا، تو الحمدللہ ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ گئی۔
اصل جی میں دل تو الحمدللہ چاہتا جی ہے کہ بہت بات کی جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وقت ہمیں ایک مخصوص وقت میں سب کچھ مکمل کرنا ہوتا ہے، اور ہم وقت کو آگے نہیں لے جانا چاہتے، ورنہ تو کسی دن آپ کے ساتھ گھنٹہ بھر بھی بیٹھ کے بات ہو سکتی اگر آپ ٹائم نکال سکیں۔ چلیں جی، یہیں تک آج بات کرتے ہیں۔ اب ہم شروع کرتے ہیں آج کی تفسیر کا، آیت 11 سے ہم شروع کریں گے۔ اینڈ میں ڈسکشن ہے آپ کے ساتھ، انشاءاللہ آپ کے کچھ کویسچنز بھی پوچھیں گے، اور پھر آپ سے آپ کے ریفلیکشنز بھی لیں گے، اور آپ کو نیکسٹ ہوم ورک بھی دیں گے، اور اینڈ میں آپ کیا ترجمہ بھی سنیں گے آپ کے بریک آؤٹ رومز میں انشاءاللہ۔ تو ہم اپنی ایڈمن کی طرف چلتے ہیں، آیت 11 سے تفسیر سنتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک ہیں، وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں سے کچھ اس کے علاوہ بھی ہیں، یعنی کچھ تو نیک ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، اور کچھ ابھی مسلمان نہیں ہوئے۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم مختلف طریقوں پر تھے، کُنَّا تھے ہم، طرائق طریقے کی جمع ہے، قِدَدًا مختلف، جدا جدا، یعنی ہماری عادتیں، ہماری حالتیں، مذہب، مسلک، ان میں اختلاف ہے۔ تو یہاں یہ یاد رکھیے کہ جنوں میں سے دونوں طرح کے جن ہوتے ہیں۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کچھ جن اچھے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، وہ نیکی کے کاموں میں مددگار ہوتے ہیں۔ کیسے؟ آپ کو تو پتہ بھی نہیں کہ کون میری کہاں سے مدد کر رہا ہے۔ ہم تو ان کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں۔ جب آپ کو اچھا کام کرنے لگتے ہیں تو شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے نا۔ بعض اوقات صرف وسوسہ نہیں ڈالتا، باقاعدہ لٹرلی وہ آپ کے لیے رکاوٹ بنتا ہے۔ تو جب وہ رکاوٹ بن رہا ہوتا ہے تو جو نیک جن ہوتے ہیں، جو آپ سے محبت کرتے ہیں، وہ اس سے لڑنے لگ جاتے ہیں، اس کو ہٹاتے ہیں۔ تو کچھ آپ کے خیر خواہ ہیں اور کچھ نہیں ہیں، تو وہ پھر آپس میں ایک دوسرے سے نبٹ لیتے ہیں۔ جنات میں سے رحم دل بھی ہوتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ کے لیے 100 رحمتیں ہیں، ان میں سے ایک جنات، انسانوں، چوپاؤں اور کیڑوں مکوڑوں کے لیے نازل کی گئی۔ تو جنات کا لفظ ہے اس میں، جو ایک حصہ رحمت کا زمین پہ اتارا گیا ہے، اس میں سے ایک حصہ کس کو دیا گیا؟ جنوں کو بھی دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت و مہربانی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے وحشی جانور اپنے بچے پر شفقت کرتا ہے۔ وحشی جانور اپنے بچے پہ شفقت کرتا ہے کیونکہ اللہ نے اس کے اندر رحمت ڈالی ہے، ورنہ سب سے پہلے تو اسی کو کھا جائے۔ اور اللہ نے 99 رحمتیں بچا کر رکھی ہیں جن سے قیامت کے دن اپنے بندوں پر رحمت فرمائے گا۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور کچھ نیک نہیں بھی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ کیا ہے، دون ذالک، جس طرح ہم کہتے ہیں مسلم اینڈ نان مسلم، تو اس طرح صالح اینڈ نان صالح، غیر صالح، ٹھیک ہے۔ تو کچھ غیر صالح ہیں، شریر جنات ہیں، جیسے ابلیس اور اس کی اولاد۔ افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو، کہ تم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اس کی اولاد کو اپنا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ سورۃ یوسف میں بھی آتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ سورۃ فرقان میں آتا ہے وکان الشیطان للانسان خذولا، شیطان تو انسان کو مصیبت پہ چھوڑ جانے والا ہے۔ سورۃ فاطر میں آتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان تمہارا دشمن ہے، اسے دشمن سمجھو۔ انبیاء کے دشمن بھی ہوتے ہیں شیاطین۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا۔ ہر انسان کے ساتھ ایک جن شیطان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ڈرنے کی کوئی بات نہیں، ہر وقت جن ساتھ ہے آپ کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت میرے پاس سے چلے گئے۔
کہتی ہے کہ مجھے اس پر غیرت آئی، تھوڑی دیر بعد آپ واپس آ گئے اور میری کیفیت دیکھ کر فرمایا اے عائشہ کیا بات ہے، کیا تمہیں غیرت آئی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ مجھ جیسی آپ جیسے پر غیرت کیوں نہ کرے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آ گیا تھا؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میرے ساتھ بھی شیطان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا کیا ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن میرے رب نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ انسان کے جسم کے اندر خون کی طرح گردش کرتا رہتا ہے۔ اب کہاں جائیں گے؟ وہ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں اندھیرے والے کو یہاں جن ہوگا، چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے تھے جن جن، جب لائٹ چلی جاتی ہے یا کہیں اندھیری جگہ دیکھتے ہیں تو وہ کہیں جانے کی تو ضرورت ہی نہیں، وہ تو آپ کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ شیطان ابن آدم کے جسم میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے۔ تو خون سے ڈرتے ہیں آپ کہ سرکولیشن ہو رہی ہے، بلڈ کی سرکولیشن، بلکہ نہ ہو تو ڈرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سلو ہو جائے تو پھر ڈر لگتا ہے۔ اسی طرح جیسے خون سے نہیں ڈرتے تو جن سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ پھر انسان کے ہر کام میں شامل ہو جاتا ہے شیطان، جو ساتھ ہے نا، ہر چیز میں بیچ میں اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا بے شک شیطان تم میں سے ہر ایک آدمی کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کے کھانا کھانے کے وقت بھی اس کے پاس موجود ہوتا ہے، ٹیبل پہ بھی ساتھ ہی ہوتا ہے۔ لہٰذا جب تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اسے گندگی وغیرہ صاف کر کے پھر اسے کھا جائے اور اس لقمے کو شیطان کے لیے نہ چھوڑے، اور جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو اپنی انگلیاں چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ برکت اس کھانے کے کس حصے میں ہے۔ پھر شیطان جو ہے انسان کو خیر سے روکتا ہے، انسانوں میں فتنے پیدا کرتا ہے۔ ابلیس کا تخت سمندر پر ہوتا ہے، پس وہ اپنے لشکروں کو بھیجتا ہے تاکہ لوگوں میں فتنہ ڈالیں، اور اس کے نزدیک سب سے بڑا مقام اس کا ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ ڈالے۔ اور اس کے نزدیک بہت بڑے بڑے فتنوں میں سے کون سا فتنہ بڑا ہے؟ میاں بیوی میں جدائی ڈلوانا، ناراض کروانا، لڑائی ڈلوانا۔ اس پر شیطان اسے قریب کر کے کہتا ہے جس نے ایسا کیا ہو ہاں تو اچھا ہے، پھر اس کو اپنے ساتھ چمٹا لیتا ہے، اس حق کرتا ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، شاباش دیتا ہے۔ شوہر کو بیوی پہ غصہ دلاتا ہے۔ ابو امامہ کہتے ہیں جب کسی کی بیوی اس کا بستر تیار کر چکتی ہے تو شیطان اس پہ تنکے وغیرہ ڈال دیتا ہے تاکہ آدمی اپنی بیوی پر غصہ کرے۔ جسے یہ چیزیں بستر پر ملے وہ اپنے اہل پر غصہ نہ کرے، کیونکہ یہ شیطان کا کام ہے۔ پھر شیطان جو ہے وہ غصہ دلاتا ہے، کل بھی بات کی تھی نا کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے اس وقت۔ پھر عداوت اور بغض پیدا کرتا ہے، لوگوں کے درمیان دشمنیاں پیدا کرتا ہے، بدگمانیاں پیدا کرتا ہے، دوستوں میں پیاروں میں لڑائیاں ڈلواتا ہے، ایسی باتیں کرتا ہے کہ جس سے دو ایک دوسرے کو چاہنے والے ایک دوسرے سے بدگمان ہو جائیں۔ تو اس میں انسان کو بہت محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ نماز میں پریشان کرتا ہے اور بار بار نماز بھلوا دیتا ہے۔ انسانوں کی چیزیں چراتے ہیں شیطان، جیسے ابو ہریرہ کی وہ روایت ہے نا جس میں وہ عید الفطر کے موقع پر فطرانہ کی حفاظت کی ڈیوٹی پر لگے تھے تو شیطان آ کے رات کے وقت اس میں سے چرانے لگا، لیکن جب آپ آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں تو پھر وہ کچھ نہیں چرا سکتا۔ شام کے وقت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر، اگر انسان 10 دفعہ پڑھے تو کئی سو فرشتے جو ہیں اسلحہ والے فرشتے حفاظت میں معمور ہو جاتے، تو وہ خود ہی پھر شیطانوں سے لڑ لیتے ہیں۔ کنا طرائق قددا، تو ہم مختلف فرقوں میں تھے، ہمارے دین مختلف تھے، ہماری خواہشات الگ الگ تھیں۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا، اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے، ہمارا اعتقاد تھا، أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم ہرگز اس کو ہرا نہیں سکتے بھاگ کر، یعنی اللہ سے ہم نہ کہیں بھاگ سکتے ہیں نہ اس کو ہرا سکتے ہیں۔ وہ آتا نا یا معشر الجن والانس ان استطعتم، اے جن و انس کی جماعت اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، کسی قوت غلبے کے سوا نہیں نکلو گے۔ تو جن اگرچہ طاقتور ہوں
اللہ کی طاقت اس سے بڑی ہے اور وہ غالب نہیں آ سکتے. تو جنوں پہ قابو پانے کے لیے بھی اللہ کی مدد چاہیے ہوتی، اللہ کی پناہ چاہیے ہوتی، اللہ کا سہارا چاہیے ہوتا ہے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى، اور بے شک جب ہم نے ہدا سنی یعنی قرآن سنا، کیونکہ قرآن سن کے ایمان لائے تھے نا، تو الہدا کا ایک معنی القرآن بھی ہے. شاید آپ کو نہ پتا ہو تو آج پتہ کر لیں. یعنی آپ سوچتے ہوں گے نا کہ الہدا کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے الہدا، تو ہدایت تو اس کا معنی ہے بھی، لیکن الہدا کا معنی قرآن بھی ہے، کیونکہ قرآن ہی ہدایت دیتا ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت دیتا ہے جو سب سے درست ہے، سب سے صحیح ہے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ، جب ہم نے یہ قرآن سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، تو نہ وہ ڈرے گا کسی گھاٹے سے اور نہ کسی سرکشی ظلم سے. یعنی جو شخص اپنے رب پر ایمان لے آئے گا ان کو کوئی نقصان ہی نہیں، ان پر کوئی سرکشی ہی نہیں، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. وہ کیسے؟ ابن عباس کہتے ہیں وہ اپنی نیکیوں کے کم ہونے سے نہیں ڈریں گے. بخس کہتے ہیں نقصان کو، کم ہونے کو. اور رحقہ کا معنی ہے یہاں ظلم زیادتی، یعنی اس بات سے نہیں ڈریں گے کہ ان کی برائیوں کو زیادہ کر دیا جائے گا. بخس کا معنی کمی کرنا، رحق کا معنی زیادتی کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے جنوں کا یہ قول نقل کیا کیونکہ وہ مضبوط ایمان والے تھے اور صحیح اسلام والے تھے. ہمیں تو ہر وقت یہی بس پریشانیاں اور فکر رہتی ہے، پتہ نہیں میری کوئی نیکی قبول ہوئی کہ نہیں. یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں نا. پھر ہم اچھا بھلا کام کر کے بھی اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں اور پھر مایوسی کا شکار ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے میں تو کچھ بھی نہیں کر رہی اور میرا تو کوئی فائدہ ہی نہیں، کبھی ریاکاری آ جاتی ہے، فلاں ہو جاتا ہے. اس قسم کی منفی باتیں اگر دل میں آ بھی رہی ہیں تو اول تو سیلف ٹاک نہیں ہونی چاہیے، اس طرح کی باتوں جھٹک دینی چاہیے. اور اگر دل میں شیطان نے وسوسہ ڈال ہی دیا تو کسی اور کو نہ لگائیں وائرس، کیونکہ ایسی باتیں شیئر کر کر کے ہم دوسروں کے دماغ بھی خراب کر دیتے. جو بیچارہ نہیں بھی سوچ رہا ہوتا وہ بھی سوچنے لگ جاتا، اچھا یہ بڑی نیک لڑکی ہے، یہ اس طرح سوچ رہی ہے تو میرا خیال ہے کہ میرا تو اس سے بھی برا حال ہوگا پھر. اور پھر ہم جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے. تو اگر آئندہ ایسا خیال ہے تو کہ مجھ سے تو جن ہی اچھے تھے جنہوں نے کہا کہ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، کہ جو رب پر ایمان لے آیا اس کو کوئی کمی گھاٹا نہیں ہوگا اور نہ ہی اس پہ کوئی زیادتی ہوگی. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ، تو جو کوئی مسلمان ہو گیا، فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو انہوں نے ارادہ کیا، تلاش کر لیا، قصد کیا، رشدا بھلائی کا، خیر کا، یعنی عمدہ اور مناسب ترین رائے کو ڈھونڈ لیا، اچھی چیز کا ارادہ کر لیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور جہاں تک قاسطون کا تعلق ہے، قاسط کا معنی خسارہ اٹھانے والے، فاسق و فاجر اور وعدہ توڑنے والے. اور جہاں تک قاسطون ہے فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو یہ جہنم کا ایندھن ہے. یعنی جو لوگ اسلام نہیں لائیں گے، نافرمانی اختیار کریں گے، آپ کی نبوت کا انکار کریں گے، آپ کو جاننے کے باوجود آپ کی تعلیمات پر ایمان نہیں لائیں گے، حق سے دور ہوں گے، تو پھر وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، اور یہ کہ اگر وہ ثابت قدم رہے، عَلَى الطَّرِيقَةِ، راستے پر، یعنی اللہ کے پسندیدہ راستے پر، دین اسلام پر، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ضرور پلائیں گے ہم ان کو پانی وافر مقدار میں. وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا، اور یہ جو ہے پیچھے سے کہ میری طرف یہ بھی وحی کی گئی ہے، یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول آ گیا کہ اگر وہ استقامت اختیار کریں گے، ثابت قدم رہیں گے، قائم رہیں گے، یعنی حق پر قائم رہیں گے، تو ہم ان کو وافر پانی پلائیں گے. اور پانی سے مراد یہاں کیا ہے؟ پانی سے مراد یہاں فراوانی ہے، دنیا کی نعمتیں ہیں. پانی کی کثرت سے کھیتیاں اگتی ہیں، کھیتیاں ہو تو مال زیادہ ہوتا ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم
ان کی آزمائش کریں اس میں، یعنی پانی کی کثرت اور رزق کی فراوانی کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور آزمائش بھی بہت سی نعمتیں دیتا ہے انسان کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم دیکھو اللہ کسی شخص کو اس کی نافرمانیوں کے باوجود دنیا میں اس کی پسندیدہ چیزیں عطا فرما رہا ہے تو یہ استدراج ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی فلما نسوا ما ذکروا بہ۔ یاد رکھیے نعمتیں بھی کبھی عذاب بن جاتی ہیں۔ دنیا کا وسیع ہونا یا تنگ ہونا دونوں ہی آزمائش ہوتے ہیں، اور حق پر استقامت سے ایسا نہیں ہوتا، دین اسلام یا ہدایت اور اطاعت پر قائم ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ انسان سے دنیا کی نعمتیں چلی جائیں۔ دنیا میں بھی انسان کو نعمتیں ملتی ہیں، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت سیدھے راستے کی طرف ہدایت ہے۔ یعنی جب انسان حق کی تلاش میں ہوتا ہے تو اللہ اس کو حق دکھا دیتے ہیں، عطا کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے لیے اس پہ چلنا آسان کر دیتے ہیں۔ دوسرا معنی یہ کہ دین کے ساتھ ساتھ اس کو دنیا بھی دیتے ہیں، اس کی معیشت میں بھی وسعت دیتے ہیں، کھلی گزران دیتے ہیں، وسیع مال عطا کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے وہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن ایمان والوں کے لیے بھی یہ مال اور یہ رزق آزمائشی ہوتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بھلائیاں ہیں۔ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ۔ اور جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا ان سے کہا گیا تمہارے رب نے کیا نازل فرمایا؟ تو انہوں نے کہا بہترین بات ان لوگوں کے لیے جنہوں نے بھلائی کی، اس دنیا میں بھی بڑی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو کہیں بہتر ہے، اور یقیناً وہ ڈرنے والوں کا اچھا گھر ہے۔ ایمان لانے والوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر واقعی بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ضرور ان پر آسمان اور زمین سے بہت سی برکتوں کے دروازے کھول دیتے، بہت سی برکتیں نازل کر دیتے۔ اللہ کے حکم پر چلنے والوں کے لیے بھی وعدہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ اور اگر وہ واقعی تورات اور انجیل کی پابندی کرتے اور اس کی جو ان کی طرف ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا تو یقیناً وہ اپنے اوپر سے اور اپنے پاؤں کے نیچے سے کھاتے۔ آسمان بھی دھن برساتا، رزق برساتا، اور زمین سے بھی ان کے لیے رزق نکلتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت پر چلنے سے بھی دنیا کی خیر و بھلائی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ جیسے ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ابتدا میں آزمائشیں ضرور آئیں لیکن بعد میں اللہ ان سے راضی بھی ہوا، دنیا کی نعمتیں بھی ملی اور آخرت بھی ان کے لیے ہے۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو رب کے ذکر سے اعراض برتتا ہے، ذکر سے مراد قرآن، اور اس سے روگردانی کرنے کا معنی کیا ہے؟ نمبر 1 اس کو قبول کرنے سے روگردانی کرنا، اور نمبر 2 اگر مومن ہے تو عمل سے روگردانی۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، یہاں من عام ہے، یعنی کافر مومن سب کے لیے ہے۔ کافر کا اعراض اس کا قبول نہ کرنا ہے، اور مومن کا اعراض عمل نہ کرنا ہے۔ جو قرآن پر عمل نہیں کرے گا يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو داخل کرے گا اس کو اللہ چڑھتے عذاب میں، سخت عذاب میں۔ صعدا، صعود کہتے ہیں اوپر جانے کو، اونچا، سخت، شاق، غالب، یعنی بڑھتا چڑھتا عذاب اس کو لاحق ہوگا۔ وہ کیسے؟ اس میں آپ دیکھیے کہ انسان جب اللہ کے ذکر سے، اللہ کے دین سے روگردانی کرتا ہے تو سب سے پہلے یہ کہ دنیا میں اس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی مشکل آتی ہے، وہ مشکل ختم بھی ہو سکتی ہے اور نہیں بھی ہو سکتی۔ اس کے بعد موت آتی ہے، موت کے بعد قبر کا عذاب جو ہے وہ دنیا سے زیادہ ہے یا کم ہے؟ زیادہ ہے۔ اس کے بعد حشر کا میدان ہوگا، آخرت ہوگی، آخرت کا عذاب زیادہ بڑا ہے یا کم ہے؟ تو عذاباً صعدا کا مطلب کیا ہے؟ بڑھتا چڑھتا۔ صعود کہتے ہیں اوپر جانے کو، ٹھیک ہے، بلندی کی طرف جانا۔ یعنی جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، یہاں پر عام نافرمانی کا ذکر نہیں کیا جا رہا، اللہ کے ذکر یعنی قرآن سے روگردانی کرے گا، دنیا میں بھی مشکل اٹھائے گا، قبر میں بھی اس سے بڑی اور آخرت میں اس سے بڑی۔ اسی طرح اس کا ایک معنی کیا گیا ہے کہ صعدا کیا ہے؟ جہنم کا ایک پہاڑ ہے۔
جب وہ اپنا ہاتھ اس پہاڑ پہ رکھے گا تو اس کا ہاتھ پگھل کر بہہ جائے گا، جب ہاتھ اٹھائے گا تو دوبارہ صحیح ہو جائے گا۔ پھر چڑھنے کی مشقت، یعنی اس کو مشقت بھرا عذاب دیا جائے گا۔ قرآن مجید کی دیگر آیات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذکر سے روگردانی کی سزا کیا ہے۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میری یاد سے یا میرے قرآن سے، کتاب سے منہ موڑے گا اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ پھر مرتے وقت عذاب، فرشتے آ کے منہ پہ اور پیٹھوں پہ مارتے ہیں۔ پھر معیشۃ ضنکا سے مراد قبر کا عذاب، اور پھر قیامت کے دن وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم اس کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا اے میرے رب مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، حالانکہ تحقیق تھا میں دیکھنے والا۔ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسی طرح ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی، یعنی قرآن تمہارے پاس آیا تھا، فَنَسِيتَهَا، تم نے اس کو بھلا دیا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، اسی طرح آج تو بھلا دیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور یہ کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ مساجد کا واحد مسجد ہے، اس سے مراد ابن شجرہ کہتے ہیں نمازیں ہیں، کہ نماز اللہ کے لیے پڑھنی چاہیے۔ ربی کہتے ہیں اس سے مراد سجدے کے اعضاء ہیں جن پر انسان اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے، کہ وہ اعضاء اللہ کے سامنے ہی بچھنے چاہیے۔ پھر مسجدوں سے مراد وہ جگہ ہیں جو اللہ کا گھر ہیں جن میں نماز ادا کی جاتی ہے۔ اور چوتھا معنی سجدہ گاہیں، ہر وہ جگہ جہاں نماز ادا کی جاتی ہے وہ مسجد کہلاتی ہے۔ مومن کے لیے ساری زمین کیا ہے؟ مسجد ہے۔ تو جہاں بھی سجدہ کیا جا رہا ہو، مراد اس سے کیا ہے؟ سجدے ہیں۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ یہاں جس چیز سے روکا جا رہا ہے وہ غیر اللہ کو پکارنا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، کسی کے آگے حاجتیں فریادیں رکھنا، قبر والوں سے مانگنا یا بتوں سے مانگنا یا کسی اور مخلوق سے مانگنا، جنوں سے مانگنا یا فرشتوں سے مانگنا، کسی سے بھی نہیں مانگنا اللہ کے سوا۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ کھڑا ہوا، قامہ قیام کیا، اس کا ایک معنی کیا گیا ہے نخلا کے مقام پر جب آپ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے، یدعوہ، اس کو پکارتا تھا، کس کو؟ اللہ کو۔ یعنی جب اللہ کا بندہ، اور اللہ کے بندے سے مراد یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ جب اللہ کی عبادت کر رہے تھے نخلا کے مقام پر، کادو، قریب تھا، یکونون، کہ وہ ہو جائیں، یعنی جنات، علیہ، آپ پر، لبدا، اکٹھ کر کے، ہجوم، بھیڑ بنا کے، یعنی ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جائیں۔ یعنی یہاں یہ بتایا گیا کہ جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے، اللہ کی عبادت کرنے لگے، تو ہر طرف سے جنوں نے آ کر بچھاڑ کر دی، وہ ایک دوسرے پہ چڑھ کے آپ کے اوپر رش کر رہے تھے، کیونکہ انہوں نے پہلی دفعہ اس طرح کا قرآن سنا تھا، یعنی بھیڑوں بھیڑ آ گئے۔ اور ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تو مشرکین کیا تھے؟ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، کہ وہ آپ کے اوپر ٹولیوں کی ٹولے، گروہ در گروہ حملہ آور ہو جاتے، اکٹھے ہو کر آپ کو روکتے تاکہ آپ اللہ کی عبادت نہ کر سکیں۔ تو لبدا کا معنی جنات کا اکٹھا ہونا بھی ہے، اور لبدا کا معنی آپ کے دشمنوں کا اکٹھا ہونا بھی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سننے کے لیے جنات تو شوق میں جوک در جوک آئے، اور ایک سے ایک آگے بڑھ کے، بھیڑ کر کے۔ اور مشرکین مکہ کا کیا حال تھا کہ جب حرم پاک میں آپ نماز پڑھنے لگتے یا قرآن سنانے لگتے تو وہ آپ کے اوپر حملہ آور ہو جاتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا يهدي الى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احدا وان
اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وأنه لما قام عبد الله وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. उस्ताज़ा इसमें मुझे जो सबसे पहला ख्याल आ रहा है वो ये कि तौहीद का मैसेज जो है ना उसको समझना बहुत आसान है, यानी उसमें कोई लंबी चौड़ी आपको वो नहीं चाहिए होती। अगर आप गौर से और उसके साथ होशो वाश थोड़ी सी अकल से भी काम लेके सोचें तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। और उस्ताज़ा मैं ये कह रही थी कि क्या जिन्नों में मुनाफिकीन नहीं होते, सिर्फ अच्छे होते हैं और बुरे होते हैं? यहाँ तो यही लिखा हो। उनका ईमान इतना मजबूत है ना, वो डामाडोल नहीं है हमारी तरह। सज़ा जी ये है कि जब भी सूरह जिन पढ़ते हैं तो एक बड़ी अजीब फीलिंग होती है, और मैं हमेशा सोचती हूँ कि जिन्होंने कुरान सुनने के बाद जो चीज़ें एक्सप्रेस की हैं मेरे अंदर भी शायद वही होती हैं, और मेरा भी यही दिल कर रहा होता है कि कुरान ऐसा है और ऐसा है और ऐसा है, लेकिन बाज़ औक़ात हम एक्सप्रेस नहीं कर रहे होते। और ये जो वर्ड इस्तेमाल हुआ है उनका कि उन्होंने कहा कि हमने अजबा एक अजीब कुरान सुना है, तो हालांकि उन्होंने थोड़ा सा कुरान सुना था और थोड़ा सा सुनते ही ये लफ्ज़ बताता है कि वो उसकी हकीकत समझ गए थे, डिफरेंस पहचान गए। जी बिल्कुल। और एक और चीज़ जो बहुत ही क्लियर पता चल रही है वो ये है कि जिन्होंने अपना तज्ज़िया बहुत सच्चे होकर किया कि हम में से कुछ ऐसे थे कुछ ऐसे थे, तो अगर हम भी अपना जायज़ा सच्चे होकर लें और हकीकी मानों में देखें हमारे अंदर क्या खूबियाँ हैं और क्या खामियाँ हैं, तो फिर हम ज़्यादा बेहतर क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। जी
جی استاذہ، اس میں بڑی حیرت کی بات یہ لگتی ہے کہ انہوں نے ایک دم سے اپنی ساری بیماریوں کو پہچان لیا، یعنی ذرا سا قرآن سنا اور ایسے انہوں نے اپنی ہر مرض کو سمجھ لیا. یہ شناخت کر لینا بہت بڑی بات ہے، ذرا سا قرآن سمجھ کر. استاد یہ جو آیت نمبر 4 میں ہے کہ انہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شططا، کہ ہم میں سے جو سب سے زیادہ وہ تھا بدبخت یعنی کہ ابلیس، اس نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط بتایا. تو کیا ابلیس جو ہے وہ جنات کا بھی خیر خواہ نہیں؟ اس نے دشمنی تو حضرت آدم سے کی تھی. لیکن گمراہ تو ان کو بھی کرتا ہے، کیونکہ ان کے اوپر بھی عبادت ہے نا، ان کی گمراہی کا کام بھی کرتا ہے. ان کا بھی خیر خواہ نہیں ہے. نہیں، کیونکہ دشمنی اس کی دراصل اللہ سے ہے، تو اللہ کی عبادت سے بھٹکاتا ہے جو بھی کوئی ہو. استاذہ قرآن ایک ہی دفعہ سننے کے بعد کنوکشن کا لیول ان کا اتنا زبردست تھا کہ فآمنا بھی، اور ایمان لے آئے، اور اب پھر پوچھنے کی کسی سے ضرورت نہیں ہے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں. یعنی پہلے تو وہ ابلیس کے پاس گئے تھے کہ معاملہ کیا ہے، ذرا چیک تو کریں کہ کیا ہو کیا رہا ہے دنیا میں یہ، لیکن جب قرآن سن لیا تو ایک دم کنونس ہو گئے کہ ہاں یہی حق ہے. لیکن ہم بہت ساری باتیں پڑھ کے بھی، بہت سارا کچھ سیکھ کے بھی، بہت سارا علم حاصل کر کے بھی ہمیں کنوکشن نہیں ہوتی، ہمیں یقین نہیں ہوتا کہ جو علم ہمارے پاس ہے وہ درست ہے. تو اصل فرق ایمان کا ہے نا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں بھی جنت اور جہنم میں جو جانے کا فرق ہے وہ ایمان ہی کی وجہ سے. السلام علیکم استاذہ، مجھے آج اس میں 2 باتیں بہت اچھی لگی اور بہت حیران بھی ہوئی میں اس پہ، کہ اللہ کا انداز بیاں کتنا خوبصورت ہے کہ اس نے جنوں کے ذریعے ہمیں قرآن کا میسج بتایا ہے کہ قرآن کا میسج کیا ہے، کہ توحید ہے. اور دوسری بات یہ آیت میں سنتی تھی کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو آج اس آیت میں، آیت نمبر 8 میں شدیداً و شہوبا سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح آسمانی دنیا پہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی حفاظت کی اور دنیا میں بھی کی. جنوں کی جو ایک صفت مجھے بہت اچھی لگی کہ ماضی کے جو گناہ ہے تو اس پہ، یعنی ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن پھر بعد میں ہم اپنے ماضی کے گناہوں کو یاد کر کے خوش بھی ہوتے ہیں، اور ہم ایسے کرتے تھے، ہم ایسے کرتے تھے، خوشی خوشی یاد کرتے ہیں. لیکن جن کہتے ہیں کہ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهٌ عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، یعنی یہ ٹھیک نہیں تھا، حماقت بتاتے ہیں اس کو. بالکل. اور ایک جو دوسری آخری آیت ہے جو ابھی ہم نے پڑھی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبداللہ کا لفظ آیا ہے. تو اس سے شرک کی بھی، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر جانتے ہیں، آپ کے لیے آنر کی بات ہے. یعنی اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، اور جس کو اللہ ہی عبد کہہ دے پھر اس کی شان کیا ہے. استاذہ یہ آیت نمبر 6 سے ہی ریفلیکشن ہے کہ جیسے ہم جس بھی چیز سے ہم خوف کھاتے ہیں وہ ہم پر حاوی ہو جاتی ہے. ایون انسان بھی جن سے ہم ڈرنے لگتے ہیں تو وہ بھی پھر ہمیں ڈرا کے ہی رکھتے ہیں. اور ایون اینیملز میں بھی آپ کسی بھی چیز سے ڈرتے ہیں تو جب آپ اس کو دیکھ کے بھاگنے لگتے ہیں تو وہ بھی آپ کے پیچھے بھاگنے لگتا ہے. آپ جتنا ڈریں گے اتنا وہ آپ کے پیچھے بھاگے گی چیز. تو جتنے بھی فوبیاز ہیں اور جو بھی ان کو کم کرنے کے لیے ایک ہی ہے کہ آپ اس چیز سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں اور اپنے خوف کو ظاہر نہ کریں، تو وہ اس سے ہم بچ سکتے ہیں. اساتذہ میں ڈے 1 سے دیکھ رہی تھی کہ سننے کی جو اہمیت ہے وہ کافی زیادہ اس پارہ میں آ رہی ہے. جس سے سورہ ملک میں تھا کہ کافر جو ہے وہ یہ خواہش کریں گے کہ ہم سنتے اور کاش ہم عقل سے کام لیتے. پھر اذن واعی کی بات آئی کہ کان سنیں اور اس کو محفوظ کر لیں. پھر سورہ نوح میں ہم نے پڑھا کہ قوم نوح جو ہے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتی تھی. اور یہاں پہ جنہوں نے غور سے سنا تو وہ اپنی اس ساری بات کو جو ہے وہ پہچان گئے کہ ان کی کیا خرابیاں تھیں اور وہ پھر ایمان بھی لے آئے. جزاک اللہ خیر، بہت اچھا. السلام علیکم استاذہ، یہ جو تحرر رشدہ، تو تحرر ابھی ہم حدیث میں بھی پڑھے ہیں لفظ، تو اس میں آپ نے بتایا تھا کہ ارادہ کرنا، پھر تلاش، اور پھر اس کو اختیار کرنا عمدہ چیز کو. تو جب ہم اس صورت کی تفسیر پڑھے تھے میں تب بھی سوچ رہی تھی کہ عرب میں تھے وہ جن، اور عرب جو تھے وہ فصیح اللسان اور اتنا خوبصورت کلام مطلب ان کا تھا، لیکن جن سن کے متاثر نہیں ہوئے. وہ عمدہ چیز کی جو ایک ٹیسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے. ہم کوئی بھی اچھی بات سن لیتے ہیں تو حدیث کہہ دیں یا اسے اللہ تعالیٰ کی بات سمجھ لیتے ہیں، لیکن وہ اتنی ساری باتیں تھیں دنیا میں، اچھی باتیں بھی تھیں، پر انہیں مطلب فکس پوائنٹ پہ ایک پتہ چلا کہ یہ جو بات ہے یہ سب سے اچھی بات، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہے. اور اس کے علاوہ استاذہ یہ جو آیت نمبر 5 میں بات تھی نا کہ بے شک ہم گمان کرتے تھے کہ جن اور انسان اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتے، تو میں سوچ رہی تھی کہ عموماً بھی جب ہم کسی بڑی ہستی کے بارے میں یا سوچ لیتے ہیں کہ اس سے کوئی جھوٹ منسوب نہیں کیا جا سکتا یا اس کے بارے میں کوئی جھوٹی بات نہیں، تو پھر اسے بدگمانی بھی پھیل جاتی. کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں انسان جھوٹ یا جن جو ہیں وہ غلط بات بول سکتے ہیں تو پھر انسانوں کے ساتھ بھی غلط بات منسوب کی جا سکتی ہے. تو یہ کسی بھی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی جب ایسے کوئی بات اچھی یا بری کہی جائے تو پھر ایسا ہی مان نہیں لینی چاہیے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. استاذہ اس میں ابھی تک تو بہت سنا تھا کہ لسننگ جو ہے وہ کس کس طریقے سے کرنی چاہیے، لیکن آج یہ چیز پتہ چلی کہ اس میں نیوٹرل ہونا بھی بہت ضروری ہے. اب انہیں ایک پرپس کے لیے بھیجا تھا کہ تم جا کے دیکھو کہ ایسا کیوں ہوا ہے، لیکن انہوں نے جب صحیح چیز سنی تو پھر یہ نہیں دیکھا کہ ڈیوٹی کیا تھی، جو صحیح چیز تھی اس وقت میں ایڈمٹ کیا اور مان لیا. اور دوسری چیز یہ کہ جب وہ آگے بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا سنا، تو آج کے ٹائم کی ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم پرسونیفیکیشن کی طرف بہت جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کس بندے نے کہا اس لیے میں مانوں گی. انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمیں میسج کیا دیا جا رہا ہے، یعنی رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لیا اور پھر چیز سن کے تو آگے پہنچائیں. استاذہ میں سوچ رہی تھی کہ کتنی بیوٹی ہے قرآن پاک کی، کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ٹینجیبل مخلوق کے اوپر صورت دی ہے، وہاں انٹینجیبل اس ایسی مخلوق کا بھی ذکر کر دیا، پوری صورت دے دی جس کے اوپر جس کا ایک فالس ازمپشنز ہیں سب کی کہ نہیں ہے، ایگزسٹ نہیں کرتی. تو ایک تو یہ ہو دیا. ترجمہ سورۃ الجن آیت نمبر 20 سے آخر تک. قل کہہ دیجئے، انما بے شک، ادعو میں پکارتا ہوں، ربی اپنے رب کو، ولا اور نہیں، اشرکو میں شریک ٹھہراتا، بہی ساتھ اس کے، احدا کسی ایک کو. قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، لا املکو نہیں میں مالک ہو سکتا، لکم تمہارے لیے، ضرن کسی نقصان کا، ولا اور نہ، رشدا کسی بھلائی کا. قل کہہ دیجئے، انی بے شک میں، لن ہرگز نہیں، یجیرنی پناہ دے گا مجھے، من اللہ اللہ سے، احد کوئی ایک، ولن اور ہرگز نہ، اجدا میں پاؤں گا، من دونہ اس کے سوا، ملتحدا کوئی جائے پناہ، الا مگر، بلاغن پہنچا دینا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، ورسالاتہ اور اس کے پیغامات، ومن اور جو کوئی، یعصی نافرمانی کرے گا، اللہ اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول کی، فإن تو بے شک، لہو اس کے لیے، نارا آگ ہے، جہنم جہنم کی، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، ابدا ہمیشہ ہمیشہ، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، رأو وہ دیکھیں گے، ما اسے جو، یوعدون وہ وعدہ کیے جاتے ہیں، فسیعلمون تو ان قریب وہ جان لیں گے، من کون، اضعف زیادہ کمزور ہے، ناصراً مددگار کے اعتبار سے، واقل اور کون زیادہ کم ہے، عددا تعداد کے اعتبار سے. قل کہہ دیجئے، ان نہیں، ادری میں جانتا، اقریب کیا قریب ہے، ما وہ جو، توعدون تم وعدہ کیے جاتے ہو، ام یا، یجعل مقرر کر دے گا، لہو اس کے لیے، ربی میرا رب، امدا کوئی مدت. عالم جاننے والا ہے، الغیبی غیب کا، فلا پس نہیں، یظہر وہ ظاہر کرتا، علی غیبہ اپنے غیب پر، احدا کسی ایک کو، الا مگر، من جسے، ارتضا وہ پسند کرے، من رسول کوئی رسول، فإنہ پس بے شک وہ، یسلکو وہ لگا دیتا ہے، من بین یدیہ اس کے آگے، ومن خلفہ اور اس کے پیچھے، رصدا محافظ، لیعلم تاکہ وہ جان لے، ان کہ، قد تحقیق، ابلغو انہوں نے پہنچا دیے، رسالاتی پیغامات، ربہم اپنے رب کے، واحاط اور اس نے گھیر رکھا ہے، بما ان کو جو، لدیہم ان کے پاس ہے، واحصا اور اس نے شمار کر رکھا ہے، کل ہر شیء چیز کو، عددا عدد کے اعتبار سے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا
قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک بہ احدا. یہاں سے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جنوں کو کچھ پیغامات دیے جا رہے ہیں، کچھ ایڈوائس دی جا رہی ہے، اور یہ ایڈوائس صرف ان کے لیے نہیں، ہم سب کے لیے بھی ہے، پوری انسانیت کے لیے ہے، اور یہ آپ کے پیغام کا خلاصہ ہے. قل آپ کہہ دیجئے انما ادعو ربی کہ میں اپنے رب کو پکارتا ہوں، اپنے رب سے دعا کرتا ہوں، خواہ تمہیں کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. کیونکہ جو لوگ بتوں کے پجاری تھے وہ اپنی حاجات اللہ کے سامنے نہیں بتوں کے سامنے رکھتے تھے. اور یہاں پر جو توحید کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، جو عبادت کا مخ ہے یا عبادت کا نچوڑ ہے، وہ ہے دعا. کہ انسان کو اپنی دعا بھی، اپنی ساری ضروریات اپنے رب کے سامنے رکھنی چاہیے، کیونکہ انسان اپنے رب کا محتاج ہے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے سورۃ الفاتحہ میں بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو عبادت کے ساتھ ہی دعا کا ذکر وہاں پر آ گیا، اور پھر دعا بھی مانگی گئی اہدنا الصراط المستقیم. تو یہاں بھی توحید اصل کیا ہے کہ انسان اللہ ہی کو پکارے. قل انما ادعو ربی، ربی کہا گیا ہے، ادعو اللہ نہیں کہا گیا. ربی جو میرا رب ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جو مجھے پالتا ہے، جو میرا رازق ہے، جو میرا مالک ہے، جو میرا حاجت روا اور مشکل کشا ہے، میں اسی کو پکارتا ہوں. ولا اشرک بہ احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں کرتا، کسی بھی چیز کو، نہ کسی انسان کو، نہ جن کو، نہ فرشتے کو، نہ جمادات کو، نہ حیوانات کو، نہ نباتات کو. اللہ کی مخلوق میں سے کسی بھی چیز کو اللہ کے برابر قرار نہیں دیتا. اللہ سبحانہ وتعالی ہی سب سے بڑا ہے، اور یہی پیغام ہے تمام انبیاء کی دعوت کا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو ایک مانا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنایا جائے. بل حجیم قبیلہ کے ایک آدمی سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ کن چیزوں کی دعوت دیتے ہیں، یعنی آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں اس اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو اکیلا ہے، وہ اللہ کہ جب تم پر کوئی مصیبت آتی ہے پھر تم اسے پکارتے ہو تو وہ تمہاری مصیبت کو دور کر دیتا ہے. وہ ذات کہ جب تم کسی بیابان اور جنگل میں راستہ بھول جاتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تمہیں واپس پہنچا دیتا ہے.
وہ ذات کہ جب تم قحط سالی میں مبتلا ہوتے ہو اور اس سے دعا کرتے ہو تو وہ تم پر پیداوار ظاہر کر دیتا ہے، یعنی وہی اللہ جو تمہارے سارے کام بنانے والا ہے۔ تو یہ ہے خالص توحید کی دعوت، اور یہ صرف زبان سے نہیں ہونا چاہیے، دل کے یقین کے ساتھ اللہ کو ایک ماننا چاہیے۔ اسی لیے اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر کوئی نفس ایسا نہیں جو اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو اور گواہی دیتا ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ گواہی دل کے یقین کے ساتھ ہو، مگر یہ کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ وَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اس کو کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا اور اس پر کسی قسم کی کوئی زیادتی بھی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اپنی زندگی میں ہر کام میں، اپنی عبادات میں، معاملات میں، تعلقات میں شرک سے بچنا ہے اور بہت کانشیس زندگی بسر کرنی ہے۔ سورۃ الکہف میں آتا ہے، فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، پس جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ اور عبادت صرف نماز روزہ ہی نہیں ہوتی، وہ تمام اقوال ظاہری اور باطنی اور افعال ظاہری اور باطنی جو انسان اپنی زندگی میں انجام دیتا ہے اور اللہ کی مرضی کے مطابق جو کچھ بھی وہ کرتا ہے، تو چاہے اللہ کی مرضی کے مطابق ہی کر رہا ہو کام، لیکن دکھاوا نہ ہو، اس میں اخلاص ہو، ریاکاری نہ ہو، لوگوں کو خوش کرنے کی نیت نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے، اور پھر موت تک اپنے رب کی عبادت کرتا رہے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، اس لیے کہ شرک کا گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے، من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا دوسروں کو بھی اس کا شریک ٹھہراتا ہو تو وہ آگ میں داخل ہوگا۔ شرک سے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا سورۃ الزمر میں کہ اگر آپ نے بھی شرک کیا، آپ نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، تو یقیناً آپ کا بھی سارا عمل ضائع ہو جائے گا۔ یعنی انسان چاہے کتنی بھی نمازیں پڑھے، کتنی عبادت، کتنے صدقے خیرات، کتنے حج عمرے کرے، لیکن اگر اس کے اندر شرک پایا جاتا ہے، اور ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک اصغر۔ شرک اکبر تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ قرار دینا اور پھر اس سے دعائیں مانگنا اور اس کے سامنے حاجتیں رکھنا، اور شرک اصغر کیا ہے کہ انسان ریاکاری اور دکھاوے کے کام کرے، لوگوں کے سامنے نیک بننے کے لیے نیک کام کرے، تو یہ سب کچھ اعمال کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتا ہے۔ تمام انبیاء کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، سورۃ الانعام میں آتا ہے کہ اگر یہ لوگ یعنی انبیاء شریک بناتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، یعنی ان کی ساری محنت برباد ہو جاتی۔ یاد رکھیے، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کون سے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو ہر طرح کی شرک سے بچانا ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا، اے لوگوں شرک سے بچو، کیونکہ اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے، پتہ بھی نہیں چلتا، اور انسان اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نکال جاتا ہے کہ جس سے وہ شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ بات کہی گئی تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، جب اس کی آہٹ چیونٹی کی آہٹ سے بھی ہلکی ہوتی ہے تو پھر ہم بچ کیسے سکتے ہیں؟ پھر تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو آپ نے فرمایا، تم یوں کہتے رہا کرو، یعنی یہ دعا پڑھا کرو، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ۔ اے اللہ، ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، اور اس چیز سے تیری مغفرت چاہتے ہیں جسے ہم جانتے نہیں ہیں، یعنی جانے انجانے ہر طرح کے شرک سے ہم اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ صرف خالص عمل کو قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ شرک سے اور شرک کرنے والوں سے سخت بیزار ہے۔ اسی کی مزید وضاحت ہے، قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا،
کہہ دیجئے میں تمہارے لیے مالک نہیں ہوں کسی نقصان کا اور نہ کسی ہدایت کا، راہ راست کا، رشد کا۔ ضرًا نفعاً کے مقابلے میں ہے اور رشداً غیاً کے مقابلے میں ہے، دونوں محذوف ہیں۔ یعنی مراد اس سے کیا تھی کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں اور نہ ہدایت اور گمراہی کا مالک ہوں، یہ سب اللہ ہی دیتا ہے۔ یعنی اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہدایت بھی اللہ کی طرف سے، جہاں رازق اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے، وہاں ہدایت بھی اللہ دیتا ہے۔ اور ضرًا ولا رشدا کے 3 معنی اور بھی کیے گئے ہیں۔ ایک معنی یہ کیا گیا عذاباً ولا نعیما، کہ نہ میں کسی کو عذاب دینے کی طاقت رکھتا ہوں نہ کسی کو نعمتیں عطا کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، یعنی ضرًا اور نفعاً کا۔ اور دوسرا معنی موت اور زندگی، موتاً ولا حیاتاً، میں نہ کسی کو مارنے کی طاقت رکھتا ہوں نہ ہی زندگی دینے کی۔ اور تیسرا معنی ہے ہدایت اور گمراہی، میں نہ کسی کو گمراہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوں اور نہ ہی ہدایت دینے کی۔ یاد رکھیے نفع نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ سورۃ یونس میں آتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اگر اللہ تمہیں کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ یاد رہے گی یہ بات کہ اگر اللہ کی طرف سے کوئی تکلیف آئی ہے تو کوئی بھی دور نہیں کر سکتا۔ ہم فوراً سوچتے ہیں اچھا کس سے مدد لیں، اس سے نہیں، سب سے پہلے اللہ سے مدد لیں، کیونکہ اللہ ہی اسباب پیدا کرے گا۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل۔ اور اگر وہ تمہارے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کر لے تو کوئی اس کے فضل کو ہٹانے والا نہیں۔ اس لیے لوگوں کی فکر نہیں ہونی چاہیے کہ فلاں کی نظر لگ جائے گی، فلاں حسد کر رہا ہے، فلاں جادو کر دے گا، فلاں میری نعمت چھین لے گا۔ نہیں، اگر اللہ کو منظور نہیں کچھ بھی نہیں کوئی کر سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے پہنچا دیتا ہے، اپنے فضل کو جسے چاہے پہنچا دیتا ہے، اور وہی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ نفع نقصان کے مالک نہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہہ دیجئے میں اپنی جان کے لیے نہ کسی نفع کا مالک ہوں نہ کسی نقصان کا مگر جو اللہ چاہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو نفع نقصان نہیں دے سکتے اور اپنے آپ کو بھی نہیں مگر یہ کہ اللہ چاہے تو اصل اذن ارادہ اللہ کا ہوتا ہے تو نفع نقصان پہنچتا ہے، ورنہ نہیں۔ تو اس لیے انسان کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہونی چاہیے کہ اللہ کو راضی کرے۔ اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اگر انسان کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس سے فرمایا تھا جان رکھو اگر ساری امت بھی مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا، اور اگر وہ سارے مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہیں تو نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا۔ اسی طرح ہم کتنے حریص ہوتے ہیں لوگوں کی ہدایت کے، اپنے پیاروں کی، خصوصاً جن سے ہمیں محبت ہوتی ہے، اپنے ہی بہن بھائی، اپنے ہی رشتہ دار اور خود اپنے بچے۔ کسی بھی ماں سے پوچھ لیں کہ اس کی سب سے بڑی تڑپ کیا ہے، جس کو تھوڑی سی بھی دین کی سمجھ ہے، سب سے پہلے اس کو اپنے بچوں کی فکر لگ جاتی ہے، یا اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور شاید ساری زندگی میں مائیں سب سے زیادہ اپنے بچوں ہی کی ہدایت کی دعائیں مانگتی رہتی ہیں۔ تو یاد رکھیے ہدایت کا مالک بھی اللہ ہے، ہدایت کا مالک بھی اللہ ہے۔ سورۃ الحج میں آتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ، اور یقیناً اللہ اسے ہدایت دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، آپ اس کو ہدایت یقیناً نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت رکھتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی فرمایا گا لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، لوگوں کو راہ راست پہ لانا آپ کی ذمہ داری نہیں بلکہ اللہ ہی ہے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی دراصل ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں آتا ہے اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، سورۃ الرعد میں آتا ہے جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، انبیاء صرف پیغام پہنچاتے ہیں،
داعی لوگ جو ہیں یا معلم یا دین کی تبلیغ کرنے والے، وہ لوگوں تک صرف پیغام لاتے ہیں، وہ ان کو ہدایت نہیں دیتے، اور وہ یہ نہیں سمجھتے کہ میں نے کسی کو ہدایت دی ہے، وہ یہ کہتے کہ میں نے اپنا فرض ادا کیا اور ہدایت اللہ نے دی ہے۔ انبیاء بھی اللہ تعالیٰ ہی کو ہدایت دینے والا سمجھتے تھے۔ حضرت موسیٰ کہتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدینی، ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے رستہ بتائے گا۔ سورۃ شعراء میں ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں الذی خلقنی فہو یہدینی، وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دے گا۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدینی، اور کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد، کہہ دیجئے بے شک میں ہرگز نہیں پناہ دے سکتا مجھے اللہ سے کوئی ایک بھی، یعنی اگر میں نے اپنا فریضہ ادا نہیں کیا، تبلیغ نہ کی، تبلیغ کا کام چھوڑ دیا، تو مجھے کون بچائے گا؟ مجھے بھی کوئی نہیں بچا سکتا۔ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور ہرگز نہیں میں پاتا اس کے سوا کوئی بھی پناہ کی جگہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی اور مجھے پناہ نہیں دے گا۔ ملتحدہ کا لفظ جو ہے یہ لحد سے ہے۔ لحد کہتے ہیں کسی کی طرف جھکنا، مائل ہونا، گوشہ چشم سے دیکھنا بھی، اور لحد اس قبر کو بھی کہتے ہیں جو زمین کو پہلے گڑھا کھود کے پھر سائڈ سے دیوار کھود کر اندر پہلو کی قبر بنائی جاتی ہے۔ یعنی ایک معنی اس کا یہ کیا جاتا ہے کہ اگر اللہ مجھے پناہ نہ دے کوئی پناہ نہیں دے سکتا، اور اللہ کی پناہ کے علاوہ کوئی پناہ ہے بھی نہیں۔ ایک معنی یہ کہ جب اللہ مجھے پناہ دے دیتا ہے تو اس کے ساتھ مجھے اور کوئی پناہ نہیں دے سکتا، مجھے کسی اور کی پناہ کی ضرورت بھی نہیں۔ دوسرے یہ کہ اللہ نے جو کچھ میری تقدیر میں لکھ دیا ہے کوئی مجھے اس سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ کے سوا کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ کون چھڑا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ یعنی اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ اور تحفظ کی جگہ نہیں پاتا۔ ایک معنی یہ کیا گیا ہے میں اللہ کے سوا کوئی دوست اور مددگار نہیں پاتا، اللہ ہی میرا دوست ہے، اللہ ہی مددگار ہے۔ تیسرا معنی راستہ کیا گیا ہے میں جانے کا کوئی راستہ اور چلنے کی کوئی جگہ نہیں پا سکتا، اور یہ کانسیپٹ بھی قرآن مجید میں بہت اچھی طرح واضح کیا گیا ہے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، کہہ دیجئے وہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تم سے کسی برائی کا ارادہ کرے یا تم پر کسی مہربانی کا ارادہ کرے؟ کوئی بھی نہیں۔ ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے اور نہ کوئی مددگار۔ تو اصل مددگار کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ رات کو بستر پر سوتے وقت ایک بڑی خوبصورت دعا پڑھتے ہیں جس میں انسان اللہ کی طرف پناہ لیتا ہے۔ کیا ہے؟ اسلمت نفسی الیک۔ یس۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اپنے بستر پر لیٹنے کے لیے آؤ تو اس طرح وضو کرو جس طرح تم نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھر داہنی کروٹ پر لیٹ کر یوں کہو اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت۔ اے اللہ میں نے اپنا چہرہ تیرے سپرد کر دیا، اپنا معاملہ تجھے سونپ دیا، جو بھی چیز آپ کو بادر کر رہی ہے، جو بھی آپ کے اوپر بوجھ ہے، سب اللہ کے حوالے کر دیں۔ میں نے تیرے ثواب کی توقع اور تیرے عذاب کے ڈر سے تجھے ہی پشت پناہ بنا لیا، تیری ہی پناہ لیتا ہوں، تجھ سے بھاگ کر کہیں پناہ اور ٹھکانہ نہیں مگر صرف تیرے ہی پاس۔ اے اللہ جو کتاب تو نے نازل کی میں اس پر ایمان لایا، اور جو نبی تو نے بھیجا میں اس پر ایمان لایا۔ فرمایا پھر اگر تم اپنی اسی رات مر گئے تو تم فطرت پر مرو گے، یعنی اسلام پر۔ اور اس دعا کو سب باتوں کے آخر میں پڑھو، اس کے بعد اور کچھ نہیں، تو یہ آخری دعا ہونی چاہیے۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، مگر یہ کہ پیغام پہنچا دینا اللہ کی طرف سے، من اللہ یعنی ان اللہ، ورسالاتہ اور اس کے میسیجز یا قرآن،
وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس کا معنی کیا ہے؟ الا بلاغا من اللہ، اللہ کا تعلق پچھلے جملے کے ساتھ ہے، یعنی میں تمہیں نقصان پہنچانے اور بھلائی عطا کرنے کا مالک نہیں ہوں، میں تو صرف تمہیں اللہ کے پیغامات پہنچاتا ہوں۔ بہت زبردست بات کی گئی ہے یہاں پر، بہت بڑی مسکنسپشن دور کر دی گئی۔ آپ دیکھیے کہ جب کوئی اللہ کا بندہ لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے لگتا ہے تو لوگ اس سے بہت سی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں۔ بات تو اللہ کی ہوتی ہے جو وہ لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے، اس سے ان کی گرہیں کھلتی ہیں دل دماغ کی، ان کی زندگیاں آسان ہوتی ہیں، ان کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ آتا ہے، پھر وہ اس شخص کے احسان مند ہونے لگتے ہیں، پھر اس سے وہ عقیدت قائم کر لیتے ہیں، پھر اس سے بڑی بڑی توقعات رکھتے ہیں، پھر اس سے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی طاقتوں کا نعوذ باللہ مالک ہے، اور پھر وہ اس سے دعائیں کروانے لگتے ہیں، پھر وہ اسے اپنا سہارا بنا لیتے ہیں، پھر چھوٹے بڑے مسئلے مسائل میں اللہ کو پکارنے اور اللہ کے سامنے رونے اور دعا مانگنے کی بجائے اس کے گندے پہ جا کے روتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہ تو خود محتاج ہے، وہ تو خود مسکین ہے، اللہ کے ڈر سے اس کو زندگی بسر کرنی چاہیے، نہ کہ وہ لوگوں کا بھی ٹھیکہ لے لے۔ وہ تو اپنی جان کا مالک نہیں ہے، وہ کسی کا کیا کر سکتا ہے۔ تو یہ ہر زمانے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی کمزوری رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں لوگ انہیں وہ بہت اونچا رکھ دیتے ہیں، پھر وہ اگر جو مر جاتے ہیں تو پھر ان کی قبروں پر جانے لگتے ہیں کہ ان سے ہمیں بڑی زندگی میں برکتیں حاصل ہوئی، مرنے کے بعد بھی اس قبر کی مٹی سے ہی حاصل ہوگی۔ وہ تو خود مرے پڑے ہیں بیچ میں، ورنہ وہ اندر کیوں جاتے؟ اور ان کی پھر تصویریں رکھ لیتے ہیں، پھر ان کے بت بنا لیتے ہیں۔ اب بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جو اپنے گھروں میں ان سارے بزرگوں کی تصویریں لگائے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ بعض کا دیواریں بھری بھی ہوتی ہیں۔ یہ خواجہ معین الدین چشتی کی ہے، اور یہ پیر عبد القادر جیلانی کا کچھ بنایا ہوا ہے کوئی شکل و صورت، اور یہ علی حجویری کی ہے، یہ فلاں کی ہے، فلاں کی۔ بھئی کیوں لگائی ہوئی تصویریں؟ قوم نوح نے کیا کیا تھا؟ ود، سوا، یعوق، یغوث، نصر کو اپنا بڑا بنا کر ان کو پوجنا شروع کیا تھا، اور تم نے ان نیک بندوں کو جنہوں نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا ان سے اپنی قسمتیں وابستہ کر لیں، تو کس قدر حماقت کی بات ہے۔ تو یہاں پر پہلے بتایا گیا کہ میں تمہارے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، اگر میں اللہ کا کام نہ کروں تو تم میں سے کوئی مجھے پناہ نہیں دے سکتا، میرے لیے کہیں جائے پناہ نہیں ہوگی، اور میرا تو کام اصل میں یہ ہے کہ میں تمہیں اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ، رسالات پیغامات، اور اس سے مراد قرآن ہے۔ یہ جو آیات آپ سنتی ہیں یہ کیا ہیں؟ رسالات ہیں، یہ میسیجز ہیں۔ اگر ہم ان کو اس طرح لیں نا قرآن کی آیات کو کہ یہ میرے لیے میسیج ہے، یہ میسیج آیا اللہ کا میری طرف، ایک ایک آیت کو میسیج سمجھ کے پڑھیں، رسالات سمجھ کے پڑھیں، تو پھر اس کو اپنے لیے لیں گے اور اس میں سے ڈھونڈیں گے کہ میرے لیے اس میں میسیج کیا ہے، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اس میں غور و تدبر کریں گے۔ تو رسول جو ہیں وہ اللہ اور بندے کے درمیان پیغامبر ہوتے ہیں، پیغام لانے والے ہوتے ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے، یعنی ان پیغامات کو نہ مانے، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں اشارہ ہے خاص طور پر ان پیغامات کی طرف جیسے توحید کا پیغام ہے، ایمان والا پیغام ہے، کیونکہ آگ میں خلود جو ہے وہ شرک پر ہے، توحید کے انکار پر ہے، ایمان میں خلل کی بنیاد پر ہے۔ لیکن عام روزمرہ زندگی میں بھی ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، قرآن کی آیت کو پھر مان لیتے ہیں لیکن حدیث کو نہیں مانتے، رسول کی بات نہیں مانتے۔ تو رسول کی بات نہ ماننا یہ دراصل صریح گمراہی ہے، انسان کے لیے ہلاکت کی بات ہے۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے،
تم سارے لوگ جنت میں ضرور داخل ہوگے سوائے ان کے جو انکار کر دیتے ہیں اور اونٹ کے بدکنے کی طرح اللہ سے بغاوت کر جاتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا بھلا جنت میں جانے سے کون انکار کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی یعنی پیغمبر کی بات مان لی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں داخل ہونے سے انکار کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے بخاری کی، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو سنت کی پیروی بھی بہت ضروری ہے کامیابی کے لیے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بہت کچھ سیکھا سمجھا آج ہم نے۔ چلے ہم ڈسکشن کے آغاز سے پہلے آپ میں سے السلام کسی علیکم۔ ایک ساتھی سے پوچھتے ہیں کیا جی آپ ری سیکھا؟ جوائن کیجیے۔ نگہت سہیل یاد کھڑا کیا ہوا ہے۔ نگہت وعلیکم السلام۔ جی باجی آپ ری جوائن کیجیے، آپ کا تھوڑا سا مائک جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، وائس صحیح نہیں ہے، سگنل پرابلی کلیئر نہیں ہے۔ میں پہلا سوال لیتی ہوں، آپ ری جوائن کیجیے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال جو ہے اسکرین پر آپ سب کے لیے موجود ہے۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے فل ان دا بلینک ہے، اس کو پڑھیے اور بتائیے، اور باجی آپ بولیے تو میں دیکھوں آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ السلام علیکم، بتائیے آواز آ رہی؟ بہت پیاری آ رہی ہے۔ چلیے آپ نے بہت خوبصورت آواز دیکھیے ارے اللہ حافظ۔ چلیے جی، نگہت سہیل سے ہم نے کہا تھا کہ نگہت اپنا ریفلیکشن دیں، تو پھر اس سوال پر آتے ہیں۔ اسکرین پہ رہنے دیں سوال۔ نگہت کہیے، آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی اس وقت؟ جی السلام علیکم۔ ہاں جی باجی، بہت کچھ جنوں اور ان چیزوں کے بارے میں پتہ چلا، اور جو گزشتہ لیسن تھا اس میں کہ جو ہماری خواہشات ہیں نا وہ ہمیں بھٹکاتی ہیں سیدھے رستے سے، اور وہی پھر شیطانوں تک ہمیں لے جاتی ہیں۔ تو اچھا باجی یہ میں کروں یہ جو ٹرانسلیٹ؟ یہ آپ نہ کریں، آپ نے تو سیکھنے والی بات بتانی تھی نا، بتا دی۔ بہت سے ساتھی ہیں نا تسنیم کریں، اوروں کو موقع دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلے تسنیم کریں۔ تسنیم جی چاہتی ہیں، جی بتائیے پڑھیے اس کو۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان تم میں سے ہر ایک کے پاس اس کے ہر کام کے وقت موجود رہتا ہے، یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی۔ پھر جب تم میں سے کسی کا نوالا گر پڑے تو اس کو اٹھا کے کھا لو اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ جب کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیاں چاٹ لو، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے کون سے کھانے میں برکت ہے۔ کیونکہ وہ نہیں جانتا، یعنی بندہ نہیں جانتا۔ جی اچھا، کہ بندہ ویسے تو آپ نے صحیح پڑھا، لیکن کیا مس کیا آپ نے؟ دیکھیں خود اس کو بتائیں۔ صاف کرے اور پھر صاف کرے، اس کو صاف کرے پھر صاف اٹھا کے کرے، کھائیں۔ کیونکہ دیکھیں ہمارا دین تو طہارت اور صفائی پر جی بہت زیادہ زور دیتا ہے نا۔ تو یہ نہ ہو کہ کوئی گندگی لگی ہو تو گندگی کو صاف کر لو۔ گندگی سے مطلب نجس چیز نہیں، جیسے مٹی لگ سکتی ہے، کچھ زمین پہ کچھ گرا ہے یا کہیں، تو اس کو صاف کر لو، کھا لو۔ اکثر لوگ نہیں جانتے، اور ہم اگر کسی کے سامنے اٹھا کے کھا لیتے ہیں نا تو مذاق اڑاتے ہیں ہمارا۔ مذاق تو خیر اکثر بہت سی لوگ چیزوں نہیں پہ جانتے۔ آتا ہے، جسٹ اگنور کی جی پالیسی جو ہے نا، یہ حدیث سنا دیا کریں نا۔ اب دیکھیں جب آپ ہاں کو کوئی مذاق اڑائے تو کیا ہے کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں نے پڑھی تھی، تو بس اس دن سے کوشش کری عمل کرنے کی۔ بس بس ختم ہوگی بات۔ اس کے بعد کوئی اڑاتے ہیں تو اس کا اور اس کے رب کا ہاں معاملہ۔ خاموش رہتے ہیں، بس صحیح بات ہے، لیکن خاموش ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں وجہ بھی بتانی چاہیے نا۔ بتا دیں جی تو انشاءاللہ۔ وجہ بتانا، دیکھیں یہ بڑا آئیڈیل سا موقع ہوتا ہے کہ اس وقت دین کی بات پہنچائی جائے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ دکھائیں جی۔ نیکسٹ سوال ہے کہ یہ جو آیت تھی سورۃ الجن کی آیت 13، اس میں الہدا کے معنی کچھ ایکسپلین کیے تھے استاذہ نے، تو فرد مسعود آپ بتائیں گے؟ الہدا کا مطلب ہدایت بھی ہے اور قرآن بھی ہے۔
قرآن کیوں ہے اس کا مطلب بتائیے. مطلب ہدایت کے لیے ہدایت دینے والا اور ہاں ٹھیک ہے, ہدایت دینے والا. ہدایت ملتی ہے نا, تو قرآن ہی سے ہدایت ملتی ہے, تو اس لیے اس کا معنی قرآن سے ہی ہدایت ملتی ہے تو اس لیے اس کا معنی نا جو ہے الہدا, اس لیے. گڈ گڈ ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کر دے. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب, یہ جو آیت ہم نے سورۃ الجن کی آیت 16 پڑھی تھی, یہ بہت اہم تھی. استاد نے بہت ڈیٹیل اس پہ بات کی تھی. ڈاکٹر وجیہ آپ بتائیں گی اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے؟ یہ بتایا تھا کہ یہ وافر ایک تو آسمان کے ذریعے اتنی دیا جائے گی پانی کہ وہ فصل اگے گی زمین میں, ان کا رزق فراوانی کے ساتھ کر دیا جائے, ان کا رزق وافر کر اوور دیا آل جائے. بات کیا سمجھ میں آتی ہے اس آیت سے جن, اگر آپ کو پوچھا جائے کہ کہ اگر پورا استقامت تفسیر سن کر کیا سمجھ میں آئے؟ کہ استقامت کے راستے پہ اگر قائم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ پھر بہت طریقوں سے آپ کے لیے آسانیاں کرتا ہے ہر زندگی کے میں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کوئی اور اس میں کچھ ایڈ ان کرنا چاہے؟ میں شاہدہ بتاؤں پروین. فرحت؟ فرحت آپ بتا چکی ہیں, شاہدہ پروین آپ بتائیں. اب جو لوگ بتا چکے ہیں وہ جی دوسروں جیسے کو پکڑ. شاہدہ جیسے آپ پانی جی جیسے پانی سے وہ جو مراد جو فراوانی آتی ہے اس سے, جیسے کھیتیاں اگتی ہیں تو پھر اس سے جب کھیتیاں اگتی ہیں تو اس سے مال بھی ملتا ہے, اور یہ اللہ کی نعمت, کھیتیاں اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں, اور نعمتیں ہی بعض ٹائم آزمائش بھی بن جاتی ہیں, جیسے معیشت میں اضافہ بھی ہوتا ہے, اور ایمان کے لیے یہ اللہ کا وعدہ بات ایمان کیا والوں کے سمجھ لیے. میں آئی شاید سے سمجھ کیا آیا؟ دیکھیں وہ تو انہوں نے سمجھانے کے لیے ساری باتیں کی تھی نا. جی اس سے سمجھ یہی آیا کہ ہمیں ہاں جو پانی ہے اس کی کتنی نہیں نعمتیں نہ یہ پانی تو سمبل تھا, یہاں جی سمبولک ہے, استعارہ ہے, یہی تو جاننا چاہتی ہوں. ایمان کے لیے میں آپ کسی اور وعد سے اللہ کا. پوچھوں. اچھا فریال ٹھیک ہے. فریال آپ بتائیے. ہاں یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی آپ استاذہ کی تفسیر کے الفاظ بتائیں, آپ کو سمجھ کیا آیا, کیا سیکھا اس آیت سے؟ فریال احمد آپ بتائیں گی, ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے آپ نے. جی باجی اس سے یہ کہ اگر ہم دین اسلام میں استقامت اختیار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی, دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے گا, اور اس سے مراد رزق بھی ہے, اور ٹھیک ہے یہ چلیں, ٹھیک ہے لے لیتے ہیں. سب بات سبھی صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی اور اقرا عمر آپ کے لیے, اقرا عمر. میں بول سکتی ہوں عمر, اس میں نہیں بارش کا کے نام پاس میں لیتی ہوں, صرف وہ بات کریں گے پلیز. اقرا عمر. اس میں یہ بات ہے کہ جب ہم ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں اور استقامت پہ رہتے ہیں اپنے دین پر, تو پھر اللہ تعالیٰ نعمتوں کی فراوانی کرتے ہیں. پانی سے مراد نعمتوں کی فراوانی ہے. ٹھیک ہے. نبیلہ گل آپ کہیے. السلام علیکم. اس سے مجھے تو وہ لگا کہ نعمت جب ہمیں ملتی ہے تو وہ بھی ہماری آزمائش ہوتی ہے, تو ہمیں نعمت پا کر بہت زیادہ فخر و غرور یا تکبر نہیں کرنا چاہیے, اور اس میں بھی اللہ وہ تعالیٰ کو وہ یاد اس کے رکھنا اندر چاہیے. نہیں ہے, وہ آگے اگلی آیت میں, وہ انہوں نے اگلی آیت کی ایکسپلینیشن کی تھی. وہ ٹھیک ہے بات ساری. نہرین شریف, میں ذرا جاننا چاہتی ہوں آپ بات کو کتنا سمجھے. نہرین شارق آپ کہیے. جی اس کے آیت کا جو میں نے سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو کسی چیز میں بڑھا دے, آپ کے پاس چیزوں کی مقدار بڑھ جائے, آپ کے پاس مال زیادہ ہو جائے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہے. وہ نہیں, آپ یہاں کے یہ لیے بات نہیں ہے, یہاں یہ بات نہیں. وہ اگلی آیت کو آپ کنیکٹ کر رہے ہیں. تبسم سلمان جی. السلام علیکم. یہاں پر یہ مراد ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کو اللہ تعالیٰ بھلائی عطا کرے گا, آپ کے لیے خیر پیدا کر دے گا. جی دکھائیں آنسر جناب. دیکھیں استاذہ اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے اگلی آیت کو کنیکٹ کر رہی تھی, اور آپ اگلی آیت کو تو بتا رہے ہیں, لیکن اصل جو بات اس میں تھی جس پہ انہوں نے بڑی لمبی بات کی کہ پانی نعمتوں کو ظاہر کر رہا ہے, اور اگر انسان دین پہ قائم, آپ دیکھیں دین پہ قائم رہنے والی بات اصلی ہے. اگر تم دین پہ قائم رہو گے نا تو یہ مت سمجھو کہ تمہیں صرف دین ملے گا اور دنیا نہیں ملے گی, دنیا کی نعمتیں بھی تمہیں ملیں گی. اللہ تعالیٰ ہدایت پہ چلنے والوں کو دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرے گا, خیر اور بھلائی دے گا, فراوانی دے گا. یہ اس سوال کا جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دین پڑھ لیا تو کیا ہے, کتنی دنیا میں فلاں جاب کر لیتے, فلاں کر لیتے, کن کاموں میں پڑ گئے ہو. اللہ تعالیٰ یہاں کیا کہہ رہا ہے, اگر تم استقامت دین پہ اختیار کرو گے نا, قائم رہو گے,
ہم یہی تمہیں وافر پانی پلا دیتے ہیں. وافر پانی ایکچولی از نعمتیں، دنیا کی بھلائیاں. اس کو دوبارہ سنیے گا، یہ بہت اہم بات ہے، بہت سے سوالوں کا جواب یہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، میری اور آپ کی بات نہیں ہے یہ. تو میں یہ بات اس لیے کر رہی ہوں کہ جب ہم تفسیر سنتے ہیں نا تو ہم وہ اس چند جملوں پہ نہ رہ جائیں. استاذہ خلاصہ جب کر رہی ہوتی ہے نا، اور انہوں نے خلاصے میں آخر میں کہا تھا کہ انسان کو دنیا کی نعمتوں کی فراوانی بھی ملتی ہے، خیر و بھلائی بھی ملتی ہے اگر وہ ہدایت پہ چلتا ہے. تو اینڈ کا خلاصہ ضرور ذہن میں رکھا کریں. جزاک اللہ خیر. آگے چلتے ہیں جناب. تھوڑا سا ٹیسٹ کیس تھا آپ کے لیے، کیونکہ آپ نے بات کو کتنا سمجھا. کئی لوگوں نے صحیح بھی بتایا لیکن پوری بات نہ بتائی. یہاں بتائیے کہ اس آیت میں جو ہے نا کہ جو ذکر سے اعراض برتے گا، تو ذکر سے اعراض یعنی روگردانی کرنے کا کیا معنی ہے؟ میں انیلا زمانہ آپ بتائیے. یہ ذکر سے مراد ہے قرآن پاک، اور اس کو قبول کرنے سے روگردانی کرتے ہیں. کافر کا اعراض یہ ہے کہ وہ قبول نہیں کرتا، اور مومن اگر ہے تو وہ عمل کرنے سے روگردانی کرتا ہے. مومن کا اعراض یہ ہے کہ وہ عمل نہیں کرتا. شاباش، بالکل ٹھیک. 2 معنی بتائے گئے تھے، آپ نے دونوں معنی بالکل ٹھیک بتائے. بارک اللہ فیک. نیکسٹ دیکھتے ہیں جناب. خالی جگہ پر کریں یا لبادہ کے 2 معنی بتائے گئے تھے اور 2 چیزیں اس میں بتائی گئی تھیں. زرین گل آپ بتائیں گی کس کس کا اکٹھا ہونا تھا؟ یہ زرین گل. ہاں جی باجی، یہ جنات کا اکٹھا ہونا تھا اور ایک معنی دشمنوں کا اکٹھا ہونا تھا. کس کے دشمن؟ اسلام کے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. پورا پڑھیے لبادہ کا معنی پڑھیے. لبادہ کا معنی ہے جنات کا اکٹھا ہونا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا اکٹھا ہونا. شاباش. معنی نہیں ہوتا، معنی. ٹھیک ہے، معنی بلکہ اس کو کہتے ہیں. عربک ورڈ ہے نا معنی. اس کو عموماً غلط العام ہے، اس کو معنی پڑھا جاتا ہے، عرف عام مشہور ہو گیا ہے، لیکن ان کا صحیح پروننسیشن جو ہے وہ معنی ہے. ٹھیک ہے، گڈ. شاباش، بارک اللہ فیک. چلیے جی، آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں. جن ساتھیوں نے ابھی تک بات نہیں کی وہ ہینڈ ریز کریں، میں ان کو بھی موقع دوں گی. کوئی خاص بات آج کے سیشن میں سیکھی ہو جس کو آپ بات کرنا چاہیں. یشرا طارق. جی میم، السلام علیکم. میم آیت نمبر 21 میں ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اللہ تعالیٰ نے کہلوایا ہم سے کہ تمہارے لیے مطلب میں تمہارے لیے کسی نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں. تو جو لوگ اس میں ہمیں استاذہ نے 3 مطلب بتائے کہ جو ہدایت نہیں دے سکتا، گمراہی نہیں دے سکتا، نفع نقصان نہیں دے سکتا، بخشش بھی نہیں کروا سکتا، یعنی بخشش بھی نہیں دے سکتا. یہ والی ہمیں 3 اس میں نا معنی بتائے. تو جو لوگ ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی بجائے یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کروا لیں گے، بخشش کروا لیں گے یا وہ ہمیں ہدایت دیں گے، تو اس کی ڈائریکٹ نفی کی گئی ہے اس آیت. ٹھیک ہے، گڈ. سہرش انصاری آپ کا یہ. جی باجی، آیت نمبر 21 سے اپنے عمل کے لیے سیکھا کہ جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کے اذن سے ہے. اللہ ہر چیز کا مالک ہے، تو سب سے پہلے اللہ سے مانگنا چاہیے اور پھر اس کے بعد اپنی کوشش اور اپنی استطاعت کے مطابق کام کرنا چاہیے. گڈ. شاباش. روبینہ کوثر کہیے. روبینہ کوثر کیا کہنا چاہتی ہیں؟ شامی مائک نہیں کھلا روبینہ کا. چلے طاہرہ کو موقع دیتے ہیں. طاہرہ یاسمین. جی، اس میں بیسیکلی مجھے ان باقی باتوں کے علاوہ جو 3 آیات میں آیت نمبر 2، آیت نمبر 18 اور آیت نمبر 20 میں جو ذکر کیا گیا ہے وہ اللہ کی وحدانیت پر، کہ اس میں کسی کو شریک نہیں کریں گے. اللہ کی وحدانیت پہ تو بہت جگہ بات ہے نا، لیکن سورۃ جن میں خصوصی طور پہ کوئی خاص، میں اس لیے بات کر رہی ہوں. آپ بات بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن تھوڑا سا جب ہم ہر سورت کو پڑھتے ہیں نا، اس سورت میں خاص کیا بات سیکھی؟ میں بتاؤں روبینہ؟ طاہرہ مکمل کر لیں اپنی بات، پھر میں روبینہ کی طرف آتی ہوں. طاہرہ، اس وحدانیت والے پیغام سے آپ نے کیا سیکھا؟ جی، ایک تو یہی تھے کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے مطلب کوئی بھی نعمتیں دینے پر نہیں دے سکتا کسی کو، اور زندگی دینے اور موت دینے کا بھی طاقتیں اللہ ہی رکھتا ہے، اور ہدایت اور گمراہی بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اور ہدایت اس کو ملتی ہے جو اللہ دینے چاہتا ہے، اور یہ سب اللہ کے ذمہ ہے. مہرین ضیاء کہیے.
اس صورت میں کیا جی خاص بات سیکھی جو کہیں اور نہیں بات ہوئی؟ جی جی شرک کی بہت زیادہ تردید کی گئی، کس قدر تردید کی گئی ہے اس پہ، یعنی کہ ہمیں ڈرنے کا پھر مقام ہے۔ کس کئی اور صورتوں میں نہیں کی گئی؟ جی اور صورتوں میں بہت کی گئی ہے، میں لیکن نے سوال کیا تھا اس جنوں کا صورت بہت میں ذکر کیا کیا، خاص بات کی گئی جو کسی اور صورت میں آپ نے نہیں پڑھی مثلا اب جن کے تک؟ بارے میں، جنوں کا جنوں کے بارے میں کہ کیا جانا جنوں کے بارے میں؟ کہ دیکھیں وہ بھی جنرل بات اس میں کرنے کچھ سے اچھے بھی ہمارا ہوتے ہیں۔ فوکس جی کہیے جی میں اس بتاؤں میں روبینہ؟ ان میں نہیں کیونکہ بہت باری انہیں اچھے بھی بات کرنے مہرین کہیے جی جنوں میں سے جو ہے نا کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں اور کچھ برے بھی ہوتے ہیں، کچھ ہمارے مددگار بھی ثابت ہوتے ہیں ہمارے۔ چلے جی گڈ بات سیکھ لی ہے ٹھیک ہے زینب نوید آپ نے کیا جانا جنوں کے بارے میں؟ باجی ابھی استاذہ بات کر رہی تھیں کہ جن جو یہ شیطان اور جن جو ہیں ہمارے خون میں بھی گردش کرتے ہیں، تو ایک جسم میں لہر گھومنے لگ گئی کہ ہمارے پاس بھی ہوتے ہیں، اگر ہم اندھیرے میں ہوں یا لائٹ بند ہو جائے تو ہم ڈرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا بھوت نہ ہو اس طرح کا، مطلب ایون کہ ہم بھی ڈرتے ہیں، بچے تو ڈرتے ہیں لیکن ہم بھی ڈرتے ہیں۔ اور آج یہ بات بہت زیادہ محسوس ہوئی کہ ہمارے پاس بالکل ہمارے خون کے اندر گردش کر رہے ہوتے ہیں جن اور شیطان، تو باہر کے جنوں سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، باہر کے جنوں سے ہم کیوں ڈریں؟ اندر اور باہر سب جنوں سے پناہ مانگنی چاہیے، بہت اچھی بات، جزاک اللہ خیر۔ شازیہ ظفر آپ کہیے، شازیہ ظفر میں بتاؤں روبینہ؟ ہاتھ کھڑا کیا تھا روبینہ آپ نے؟ بس جی آپ کی میم۔ بات نہیں آئے گی جب تک آپ ہاتھ نہیں کھڑا کریں گے، رول کو فالو کریں گروپ کے، اگر ہاتھ کھڑا کرتی آپ ہاتھ اوپر آ جاتا میں آپ سے پوچھتی، ٹھیک ہے اگلی دفعہ تک شبانہ آپ ہاتھ کھڑا کرنا سیکھ لیں۔ جی شبانہ کہیے۔ جی یہ آج ایک یہ مطلب اچھی دعا پتہ چلی ہے کہ شرک ایک تو مطلب شرک صرف یہ نہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، بلکہ اس کے علاوہ کچھ چھوٹی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم غیر محسوس طریقے سے کبھی کچھ ایسی کر جاتے ہیں جس میں کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لیں۔ تو جو دعا آج کے لیسن میں بتائی گئی ہے کہ اے اللہ ہم اس بات سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں کہ کسی چیز کو جان بوجھ کر آپ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں، تو یہ دعا اگر ہم روز صبح اور شام پڑھ لیں تو امید ہے کہ اللہ ہمیں شرک سے بچا لے۔ انشاءاللہ بہت اچھی بات۔ سعدیہ خالد آپ کہیے۔ جی میم، مجھے جو کل یعنی لاسٹ ویک بھی پڑھا اور ابھی بھی جو مین چیز دہرائی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ مطلب قرآن کو غور سے سننا اور اس پہ غور کرنا، جیسے کہ جنہوں نے سنا اور پھر اس کے بعد بہت خوبصورتی سے وہ اس کے اوپر ایمان بھی لائے، جبکہ ہم انسانوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ مطلب بہت ہی ہم اس میں نقطے نکالتے ہیں اور بہت سوچتے ہیں اور کافی جزاک اللہ ٹائم خیر، میں لیتے آپ ہیں۔ کی بات لوں گی سعدیہ، ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے، جزاک اللہ خیر۔ کیجول نہیں لینا قرآن کو، غور سے سنیں، بہت جی اہم بات۔ ذرا ہوم ورک دکھائیں، پہلا ہوم ورک بھی دعا پر مبنی ہے، دوسرا ہوم ورک بھی دعا پہ مبنی ہے، تیسرا ہوم ورک بھی دعا پر ہے۔ آج خصوصی طور پہ ہم نے دعائیں آپ کے لیے پہلے رکھی ہیں، یہ سب ہوم ورک ہم آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کریں گے، آپ نے غور سے ہوم ورک پڑھنے ہیں، اور اس میں خصوصی طور پہ جو دعائیں مانگنے کے ہوم ورک ہیں وہ آپ نے اس ہفتے وہ دعائیں مانگنی ہیں۔ 1 منٹ میں لوں گی، چاہوں گی کہ شفق کو ہینڈ اوور کروں جو کہ ایک اسپیشل سیشن جو کل ہو رہا ہے اس کے بارے میں بتائیں، اور پھر آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہے۔ جزاک اللہ خیر کثیرہ، اوور ٹو یو شفق۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل انشاءاللہ یہ ایک بہت ہی امیزنگ آن لائن ورکشاپ ہے، اور اس کی اسپیشل بات یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے کہ جب ہمارے پیارے رخصت ہوں تو کیا تیاری کرنی ہے، ان کو غسل کیسے دینا ہے، ان کا کفن دفن کیسے کرنا ہے، سارے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس آن لائن ورکشاپ میں ہم ساری چیزوں کو دیکھیں گے، آپ کو لائیو ڈیمو بھی دکھایا جائے گا کہ کیسے غسل کرایا جاتا ہے اور کیسے جو ہے کفن پہنایا جاتا ہے، اور بہت ساری جو مسکنسیپشنس ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ایڈریس کیا جائے گا۔ قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت سی چیزوں کو دیکھا جائے گا، تو دس از ناٹ ٹو بی مسڈ ایٹ آل۔ اور اس کے بارے میں کہنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ کسی بھی وجہ سے زوم سے نہ بھی کنیکٹ ہو پا رہے ہوں تو الہدا کراچی کے فیس بک پیج پر چلے جائیے گا، وہاں آپ کو بالکل مین پر جو ہے اس کی اسٹریمنگ جو ہے وہ نظر آ رہی ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ نوٹ کر لیجئے، کل دوپہر انشاءاللہ 3:35 سے 5:45 تک ہے
اس میں اینڈ میں کوشچن آنسر راؤنڈ بھی ہوگا. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ وہ فوکس کا سوال جو ہے انشاءاللہ پوچھ بھی سکتے ہیں. تو یہاں تک تو بات تھی اس کے حوالے سے، ورکشاپ کے حوالے سے. اب یہ ہے کہ آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہے، اور چونکہ اس کورس میں ایڈمیشنز جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، رجسٹریشنز اب کلوز ہیں، تو آج جو آپ کا ٹرانسلیشن ٹائم ہے وہ وایا بریک آؤٹ رومز لیا جائے گا. اور آپ کے ساتھ گروپ میں تمام نام جو تھے وہ شیئر کر دیے گئے تھے کہ آپ کو کون سا روم جو ہے وہ اس کے لیے اسائن کیا گیا ہے. کچھ ساتھی جو ہے وہ مین سیشن میں رہتے ہیں اور یہاں پر جو ہماری انچارج ہیں سمرا احمد ان کو سناتے ہیں، اور باقی ساتھی جو ہیں وہ بریک آؤٹ رومز میں چلے جاتے ہیں. چلیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے ہی میں رومز آپ سب کے لیے اوپن کروں گی انکلوڈنگ مائی ڈیئر انچارجز، تو آپ سب کو لیفٹ پر ایک آپشن نظر آئے گا جو کہ اب نظر آ رہا ہوگا. تو آپ سب کے سب نے اس کو کلک کرنا ہے انشاءاللہ. کلک کرنے کے بعد جو ہے آپ کو سامنے روم نمبرز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہوں گے. آپ نے اپنا روم سلیکٹ کرنا ہے اور جوائن کا بٹن دبانا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے رومز میں چلے جانا ہے. اور جو مین روم کے ساتھی ہیں سب کے سب وہ انشاءاللہ یہیں رہیں گے اور اپنا ٹرانسلیشن جو ہے وہ یہیں سمرا باجی کو سنائیں گے. اگر آپ میں سے کسی کو کوئی مشکل ہو تو سب سے پہلے تو آپ نے گروپ میں جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ آپ کا گروپ اسائن کیا ہے. اور یہ ہے کہ کچھ 5-6 ایڈمیشنز جو ہیں وہ آج گروپ میں آئے ہیں، تو آپ لوگ مین سیشن میں رک سکتے ہیں، یہیں سنا لیجئے گا آج کے دن. انشاءاللہ نیکسٹ ویک سے آپ اپنے جا سکتے ہیں گروپس میں. باقی یہ ہے کہ اب ہم یہاں مین سیشن میں اپنا ٹرانسلیشن ٹائم سٹارٹ کریں گے. اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے چیٹ میں پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گی گائیڈ کرنے کی. اور باقی یہ ہے کہ شروع کرتے ہیں. جی سمرا باجی، مائک از اوور ٹو یو ناؤ. جزاک اللہ خیر شفقت. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ تعالیٰ آج ہماری پہلی کلاس ان دا سینس کے گروپس میں انشاءاللہ آپ سے ترجمہ سنا جا رہا ہے. تو جن کی پہلی 10 آیات ہیں جن کا ترجمہ آپ نے یاد کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ آیات بڑی ہیں اس لیے میں چاہوں گی کہ سب ایک ایک آیت کا ترجمہ سٹارٹ کریں. اس کے بعد اگر ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ دوبارہ بھی آپ کی ٹرن آ سکتی ہے. میں نام لیتی جاتی ہوں جو اس گروپ کے ممبرز ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی نیو کمرز انشاءاللہ جو ایڈمیشن ہوئے بعد میں تو انشاءاللہ ان سے بھی ہم سن لیں گے. جی تو ہم شروع کرتے ہیں فرحت مسعود سے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے اوہیا وحی کی گئی الیہ میری طرف انہو بے شک وہ استمع غور سے سنا، انہو بے شک وہ استمع غور سے سنا، نفرن ایک گروہ نے من الجن جنوں میں سے، فقالو تو انہوں نے کہا، انا بے شک ہم، سمعنا سنا ہم نے، قرآن عجباً عجیب. جی جزاک اللہ خیر فرحت صرف ایک تھوڑی سی کریکشن میں آپ سے شیئر کروں کہ وہ جو آپ لفظ پڑھ رہی تھی نا وہ استماع پڑھیں گے. جب الگ سے پڑھیں گے نا تو جو الف خالی ہے اس کے نیچے ہم زیر لگائیں گے. میں دوبارہ پڑھوں میں دوبارہ پڑھوں جی بس اسی لفظ استماع. جی بالکل جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جی سعدیہ خالد. جی سعدیہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ انمیوٹ کیجئے خود کو. جی یہدی میں پڑھنا سٹارٹ ہو گئی تھی، انمیوٹ نہیں ہو سکا تھا. یہدی وہ رہنمائی کرتا ہے، الرشدی طرف بھلائی کے، فآمنا پس ایمان لائے ہم بھی اس پر، ولن اور ہرگز نہیں، نشرکا ہم شریک کریں گے، بربنا ساتھ اپنے رب کے، احدا کسی ایک کو. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. جی افشاں نیلم. وَأَنَّهُ اور یہ کہ تعالی بہت بلند ہے، جدو شان، ربنا ہمارے رب کی، متخذہ نہیں، ماں نہیں، اتخذہ بنائی اس نے، صاحباتن کوئی بیوی،
वला और ना वलदा कोई औलाद। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। जी, सिर्फ एक एराब जो था ना वो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी। रब्बीना, ठीक है। रब्बीना, जी हाँ, जी। बाकी नीचे जेर है। ओके, बारकल्लाहु फीकुम। अफशा जी, मुमताज मुंतजिर। जी मुमताज। जी बाजी। व अन्नहु, और वो ये कि वो काना थे, यकूलू कहा करते, सफी होना बेवकूफ हमारे, अलल्लाहि अल्लाह पर, शफाता ज्यादती की बातें। जी, जज़ाकल्लाह खैर। हम मुमताज आज एक एक आयत पहले सुनते हैं, फिर इंशाल्लाह वक्त होगा तो फिर दोबारा सुन लेंगे। बारकल्लाहु फीकुम। गुलशन आरा। जी। व अन्ना, और बेशक, ज़नन्ना, हमने गुमान किया, अन के, लन, उन पर, लन हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, तकूला, तो वो बात करते हैं, वो अल इंसो, कहेंगे। वो कहेंगे, अल इंसो, लोगों के बारे में, वल जिन्नो, और जिन्नों के बारे में, अल्लाह, कुछ लोग सॉरी बात करेंगे, इंसो कुछ इंसान और जिन, अल्लाह जी, अल्लाह पर, कज़िबन, झूठी बातें, अल्हम्दुलिल्लाह, झूठ। बहुत अच्छी कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपने कितनी दफा रिवाइज किया था इसको? मैंने 5-6 दफा किए इस दफा, सॉरी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इससे थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। जी बारकल्लाहु इंशाल्लाह। फीकुम। जी, शमीम अख्तर। वअन्नहु, और बेशक वो काना थे, रिजालुन, वो कुछ लोग, मिनल इंसे, इंसानों में से, यऊदूना, पनाह मांगते थे, बेरिजालिन, लोगों की, मिनल जिन्ने, जिनों से, फजादहुम, तो ज्यादा कर दिया उन्हें, राहतन, सरकशी में। वअन्नहुम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस काफी है शमीम, बारकल्लाहु फीकुम। जी, ये अपना सादिसा। ग्रुप नहीं मिल रहा मुझे, रूम अच्छा चलिए, आज तो आपका तर्जमा हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से आपको इंशाल्लाह ग्रुप पहले से बता दिया जाएगा, आप फिक्र नहीं करें। जी सादिसा। व अन्नहुम, और ये कि वो, जन्नु, वो समझते थे, कमा, जैसा कि, जनन, तुम समझा तुमने, अन के, लन, हरगिज नहीं, रब ऐसा भेजेगा, अल्लाह अल्लाह, अहदन, किसी एक को। माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। जी, जी, और जो लोग रह गए हैं, अच्छा, मैं किसी का नाम लूं? आप में से कोई सुनाना चाहता है? मरियम खालिद। सिस्टर मैं भी ग्रुप में हूँ जी, मैं ग्रुप में हूँ। जी, मरियम खालिद बात कर रही हैं? जी जी, मैं मरियम खालिद बात कर रही जी जी, सुनाइए। हूँ। सिस्टर मैं आपके ग्रुप में ही हूँ ना? मैंने बिल्कुल चेक किया था, आप। वो उन्होंने कहा था मेन रूम में ही होना जी चाहिए बिल्कुल आपको। बिल्कुल, आप इसी ग्रुप में जी हैं। जी सुनाइए। सॉरी, कौन सी आयत थी? 8 सुनानी आयत नंबर 8 सुनाएंगे जी। वो है अन्ना, जी। व अन्ना, और बेशक हम, लमसना, छुआ हमने, अस्समाअ, आसमान को, फवजदनाहा, तो पाया हमने उसे, मुलिअत, भरा हुआ, हरसन, पहरेदारों से, शदीदन, बहुत से, व शुहुबा, और क्या कहते हैं उसको, व शुहुबा, और सितारों से, शोलों से। शोलों अच्छा, से। और जी जो शदीदन है ना, शदीदन, वो जी, शदीद से है, यानी शदीद शदीद से, थे, यानी कि वो सख्त पहरेदार हैं। सख्त ठीक है। पैरोदार से। जी जी ठीक है। बिल्कुल, और ठीक है। शोलों से। बारकल्लाहु फीकुम। ठीक है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। बारकल्लाह जी। परवीन खान। जी परवीन, आप सॉरी, सुनाएंगी? जी जी, हाँ जी। कौन सा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अन्ना, और बेशक हम, कुन्ना, थे हम, नक़उदु, बैठा करते, मिनहा, इसकी, मक़आइदा, बैठने की जगहों पर, लिस्समे, सुनने के लिए, फमान, बस जो कोई, यस्तमिअ, सुनेगा, गौर से सुनेगा, अल आन, अब, यजिद, पाएगा, लहू, अपने लिए, शिहाबर, शोला, रसदा,
आग का घात नहीं, आग नहीं, सॉरी रसद, घाट में रसद शाबा कहते हैं। घाट में जी शोला हाँ घाट सॉरी नहीं जी ठीक है, माशाल्लाह आपने खुद ही जी करेक्शन कर ली, बारकल्लाहु फीकुम। सर जी जज़ाकल्लाह खैर। जी नेक्स्ट मेरे पास नाम है हिना हिसाम। जी व अन्ना और बेशक हम ला नदरी नहीं हम जानते अशर्रु बुराई का या किसी शर का उरीदा इरादा किया गया बिमन साथ उनके जो फिलर्दी जमीन में है अम या अरादा इरादा किया बिहिम साथ उनके रब्बुहुम उनके रब ने रशदा भलाई का। माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। जी खंसा, खंसा जहूर, खंसा आप सुनाएंगी? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बाजी जी हम शुरू से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। कुल कह दीजिए ऊहिया वही की गई इलैया मेरी तरफ अन्नहु बेशक के अस्तमा इस्तमा ठीक है। और से सुना हम्म फौरन एक जमात ने मिनल जिन्नी जिनों में से फ़क़ालू और बस कहा इन्ना बेशक समिअना सुना हमने कुरआनन कुरान अजबा अजीब। अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। जी शाजिया अलीम, शाजिया आप जी सुनाएंगी? जी जी यहदी वो रहनुमाई करता है इलर रुश्दी तरफ भलाई के फ़आमन्ना बस ईमान लाए हम बिही उस पर वलन और हरगिज नहीं नुशरिका हम शरीक करेंगे बिरब्बिना साथ अपने रब के अहदा किसी एक को। जी अल्हम्दुलिल्लाह बारकल्लाहु फीकुम। जी मेरे सामने नाम है मरियम कुरैशी। मरियम आप सुनाना चाहेंगी तर्जुमा? जी मरियम। अच्छा जी उसके अलावा रिहाना, हमारे साथ रिहाना है। जी सबको आवाज आ रही है मेरी? जी मैम आ जी रही है। मैम आ रही है आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है, चलें फिर अब मैं दोबारा से सुनना शुरू कर देती हूँ। जी मेरे सामने नाम है अफशा नीलम, सुनाना चाहती हैं। जी अफशा जी अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मैं अस्सलाम। सुना रही हूँ। बाजी मेरा हो गया, मेरा अनम्यूट वो नहीं हो रहा था, आप स्पीकर नहीं खुल रहा। आप अनम्यूट रहें, मैं अभी आपसे सुनती हूँ मरियम। जी बाजी जी अफशा स्टार्ट कीजिए। अन्नाहु और ये के ताला बुलंद है जद्दू शान रब्बाना हमारे रब की माँ नहीं इस ताकत बनाई उसने साहिबातन कोई बीवी वला और नहीं वलदन कोई बेटा। अफशा अल्हम्दुलिल्लाह तर्जुमा आपने बिल्कुल ठीक सुनाया। इसमें देखिए रब्बी ना है, बाकी नीचे जेर है, ठीक है, इसको आपने ध्यान से रब्बीना पढ़ना है इंशाल्लाह। जी बारकल्लाहु रब्बीना। फीकुम। जी मरियम। अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाह रहमान वालेकुम रहीम। अस्सलाम रहमतुल्लाह। वा और अन्नहु ये कि वो काना थे यकूलो कहा करते सफीहुना बेवकूफ हमारे अलल्लाह अल्लाह पर शतता ज्यादती की बातें व अन्ना और जज़ाकल्लाह खैर बेशक मरियम, जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वक्त मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी आपसे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك.